آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قدیم زمانے میں جب لائٹس اور الیکٹرسٹی اس طرح سے نہیں تھی تو ہم اپنے گھروں میں چراغ جلاتے تھے، اور یہ چراغ ہمارے گھروں کو روشن کرتا تھا، اور اس کا نور ہی ساری امید ہوتی تھی۔ ہماری ثقافت میں چراغ زندگی کی علامت ہے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے گھر کا چراغ کبھی خاموش نہ ہو۔ اولاد کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نور ہے، ہماری آنکھوں کا چراغ۔ اس چراغ کو، اس ہماری نئی اصطلاح میں لالٹین کو جلنے کے لیے تیل یا روغن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ روغن یا تیل نہ ہو تو دھیرے دھیرے اس کی لو کم ہوتی چلی جائے گی اور بہت ممکن ہے کہ خاموش ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ چراغ جلانے کے لیے اور جلنے کے لیے اور اندھیری رات کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے اور اس نور کو روشن رکھنے کے لیے اس چراغ کے اندر تیل موجود ہو۔ آج ہم یعنی امام حسین میڈیا گروپ چراغ بن کر آیا ہے تاکہ اس ظلمت میں، اس اندھیرے میں، جہاں تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف مسلسل سازشیں ہیں، مسلسل یہ الغار ہے، ایک اندھیری رات ہے، غیبت کی بہت تاریک رات ہے، اس میں ہم امام کے منتظرین کے لیے، امام کے چاہنے والوں کے لیے ایک چراغ روشن کر سکیں۔ اور اس چراغ کا روغن، اس چراغ کا تیل آپ کی محبت ہے، آپ کی مدد ہے، آپ کا ہمارا ساتھ دینا ہے۔ جتنا آپ اس میں ساتھ دیں گے، جتنا آپ اس میں مدد کریں گے، اتنا زیادہ اس چراغ کی روشنی پھیلے گی، اتنی زیادہ اس کی لو بڑھے گی، اور ہم اس اندھیری رات میں اس نور کو ان لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ بنا سکیں گے جو اہل بیت علیہ السلام کے مشتاق ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات تک پہنچنا چاہتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، جو نجات چاہتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس تاریک رات میں یہ چراغ روشن رہے، اور خدا نہ کردہ ایسا نہ ہو کہ اس کا نور خاموش ہو جائے، یہ کم ہو جائے۔ ضروری ہے کہ چراغ روشن رہے، اور چراغ کو روشن رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کبھی بھی روغن کم نہ ہونے پائے، اس کا تیل کم نہ ہونے پائے۔ آپ کی محبت، آپ کا ہمارے ساتھ جڑنا، آپ کا ہمارے پروگرام کا اسپانسر بننا سبب بنے گا کہ یہ نور، یہ چراغ خاموش نہ ہو، اور اسی طرح لوگوں کی ہدایت کرتا رہے۔ ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر اسی دعوت نامے کے ساتھ ہے کہ آپ اس چراغ کو روشن کرنے میں ہمارے سہیم ہوں، ہمارے شریک ہوں، تاکہ نور اہل بیت علیہ السلام دنیا کے ہر گوشے تک پہنچ سکے۔ اور ہماری سعی اور کوشش یہی ہے کہ اس اندھیری رات میں ہم اس چراغ کو روشن رکھیں، تاکہ وہ لوگ جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس چراغ کی روشنی میں اپنے راستے کو ڈھونڈ لیں، اپنی راہ کو آسان کر لیں۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے سے عظیم مقام حاصل کیا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نیت کو دیکھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس کے چھوٹے ہونے یا بڑے ہونے سے کوئی مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر نیت خالص ہے تو بہت چھوٹا عمل بھی انسان کو بہت اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مراتب دلا سکتا ہے۔ بہت سی داستانیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں
ہندوستان کے لیے بہت سے واقعات ہیں. خاتون تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے حرم، کیونکہ پرانے زمانے میں حرم میں چراغ جلا کرتے تھے تاکہ حرم میں روشنی رہے. آج الحمدللہ حرم میں الیکٹرسٹی ہے، بلبز ہیں، بہت بڑے بڑے شینڈلیئرز ہیں جو روشن ہیں، جو الیکٹرسٹی سے روشن ہیں. اسی طرح پرانے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے، فانوس ہوا کرتے تھے جو روغن کے ذریعے سے، جیسے یہ لالٹین جلتی تھیں اسی طرح وہ روشن رہتے تھے. تو ایک خاتون تھی جو ہندوستان میں رہتی تھی اور انہوں نے پوری زندگی پیسے جمع کیے کہ وہ کربلا معلیٰ میں حرم امام حسین علیہ السلام میں جو چراغ جلتا ہے اس کو روشن رکھ سکیں اور اس پیسے کو وہاں پہنچا کر روغن کا سبب بنے، روغن خریدنے میں مدد کرے اور حرم کا نور اور حرم کے چراغ روشن رہے. بہرحال ان کو تو موقع نہیں مل سکا کہ وہ کربلا آئیں اور اس مال کو کربلا میں خرچ کر سکیں، اس دنیا سے چلی گئی. لیکن ملتا ہے، لکھنے والے علماء نے بیان کیا ہے کہ جب شب اول قبر ہوئی تو ان کی قبر روشن تھی اور یہ بتایا گیا کہ تمہارا یہ عمل، جو تمہاری نیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کا چراغ روشن رہے، یہ نیت سبب بنی ہے کہ یہ تاریک مکان جو ہر دفن ہونے والے کے لیے تاریکی بن جاتا ہے وہ تمہارے لیے روشن رہے. تو ضروری ہے کہ ہم بھی صحیح اور کوشش کریں کہ آج کے اس دور میں کہ جہاں ہر طرف ظلمت ہے، ہر طرف تاریکی ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، اس میں ہم اس چراغ کو روشن رکھیں اور یہ چراغ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کو بتاتا رہے کہ کس راستے پر جانا ہے، کس طرح چلنا ہے. ہر طرف سے حملے ہیں، کبھی ثقافتی حملہ ہے، کبھی عقائد پر حملہ ہے، کبھی آپ کے یقین پر حملہ کیا جاتا ہے. ہمارے جوان آج جس طرح سے سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے، وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں. ہمارے بہت چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ہاتھ میں موبائلز ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن پر حملہ آسان ہوتا ہے اور وہ مسلسل ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور وہ مسلسل ان چیزوں سے وابستہ ہو رہے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ یہ چراغ ہم روشن رکھیں. جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی کوشش ہے، یہ ایک چراغ ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں تک اہل بیت کے نور کو پہنچانا چاہتا ہے اور ان تک بھی نور پہنچانا چاہتا ہے جو ابھی اہل بیت کو نہیں جانتے ہیں، جو بھی اہل بیت کو نہیں پہچانتے ہیں. آپ اپنی اسکرین کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ مبارک کو دیکھ سکتے ہیں. آج 5 شعبان المعظم ہے، روز ولادت امام علی بن الحسین امام سید سجاد علیہ السلام ہے. کتنی آنکھیں ہیں جو اس منظر کے لیے ترستی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پوری زندگی سرمایہ جمع کرتے ہیں تاکہ اس منظر کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں، اور ہزاروں لاکھوں ایسے ہیں جو پوری زندگی صحیح اور کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو یہاں پہنچا نہیں پاتے. تو ان کی مدد کے لیے ہم امام حسین میڈیا گروپ کے توسط سے یہ تصویریں لائیو پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں. ٹیلی فون کے ذریعے، ہم سے رابطے کے ذریعے اپنی آواز کو کربلا معلیٰ میں پہنچا سکیں. اس چراغ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے مختلف گوشوں سے لوگ امام حسین کی زیارت کر سکیں، مختلف گوشے سے آئے ہوئے لوگ امام حسین علیہ السلام کے حرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، ابو الفضل عباس علیہ السلام کے حرم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ سکیں، اپنے موبائل اسکرین پہ دیکھ سکیں، تو ضروری ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس مسئلے میں مدد کریں، تعاون کریں، شریک ہوں، سپانسر بنیں. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو فون اٹھانا ہے، جو نمبر سامنے اس پہ ڈائل کرنا ہے. ہمارے کنٹرول روم میں ہمارے دوستان اس نمبر کو ریسیو کریں گے، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونجے گی. اور اسی طرح آپ بار کوڈ کو اسکین کر سکتے ہیں اور آپ ہماری جو سائٹ ہے جس کے ذریعے سے رابطہ برقرار ہوتا ہے اس تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. خود بھی رابطہ کریے، دوسروں کو بھی آپ اس طرح سے حوصلہ دیجئے کہ وہ بھی رابطہ کریں اور اس چراغ کو روشن رکھنے میں ہماری مدد کریں اور امام حسین علیہ السلام کے اس نور کو جس کو دشمن چاہتے تھے خاموش کر دیا جائے. اسی کربلا میں سن 61 ہجری میں ساری کوشش یہ تھی کہ امام حسین کو قتل کر دیا جائے اور امام حسین کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے خیمے کو جلا دیا گیا. وہاں بالکل اندھیرا تھا. اس شام غریبہ کے اندھیرے کو اگر انسان یاد کرے اور اس کے بعد تصور کرے کہ آج یہ جگہ جو اتنی نورانی ہے، آج ہم کوشش کریں، صحیح کریں کہ اس نور کو دنیا تک پہنچائیں. وہ آواز
جو ظلم چاہتا تھا خاموش کر دی جائے، اور جسے اللہ نے اس طرح سے باقی رکھا ہے، ہم بھی سہیم بنیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے حصے کا عمل کا انجام دیں اور اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں۔ دنیا کے ہر کونے میں امام حسین کے چاہنے والے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ان تک یہ آواز پہنچے۔ آج اس دور میں جب ہر طرف سے ثقافت کا مسئلہ ہے، ہر طرف ہمارے بچے پریشان رہتے ہیں کہ کیسے ان تک تعلیم اہل بیت پہنچے، ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو تعلیم اہل بیت تک پہنچایا جائے، ان کو وابستہ کیا جائے۔ اور اس دور میں کہ جب ہر چیز گھر کے اندر آ چکی ہے، ہر چیز آپ کے بیڈ روم تک میں دشمن اور ثقافت دشمن پہنچ چکی ہے، وہاں ضروری ہے کہ امام حسین میڈیا گروپ کی تعلیمات، امام حسین میڈیا گروپ کے پروگرامز گھروں تک پہنچے، موبائل سکرینز تک پہنچے، تاکہ ہمارے بچے اس ثقافت کو سیکھ سکیں، اس علم کو حاصل کر سکے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس سعی کو اور اس کوشش کو آگے سے بڑھائیں اور آگے بڑھائیں۔ یہاں پر ہمارے اس چراغ کو اور اس کی لو کو اور تیز کریں۔ کنٹرول روم سے ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ کنیز زہرا صاحبہ کی کال ہے کراچی پاکستان سے، اور وہ ہماری آواز، ان کی آواز ہم تک پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ اسپانسرز 14,000 اسپانسرز آپ کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، اور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ خدا آپ کی صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ قبلہ میں مولا کو اور آپ سب کو، آپ کی ساری ٹرانسمیشن کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ ہماری کال لیتے ہیں اور مولا کو ہمارا سلام پیش کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں آپ کی پوری ٹرانسمیشن کو، جو مولانا بیٹھے ہیں، جو بھی ہیں آپ کے پاس، ان سب کو میرا سلام۔ اور میں یہ کہتی ہوں کہ تہہ دل سے شعبان کی سب کی اماموں کی مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری طرف سے بھی آپ کو سلام ہے، ہماری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو سلام ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پروگرام 14,000 اسپانسرز ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اس میں آنے والے لوگ اسپانسرز بن سکیں، ہماری صحیح کو، ہماری اس کوشش کو آگے بڑھا سکیں۔ تو اگر آپ اس اسپانسرشپ میں شریک ہونا چاہتی ہیں تو اس کا بھی ہمیں خبر دیں، تاکہ ہم اپنے ٹیم کو بتا سکیں اور وہ آپ سے مسلسل رابطہ کر سکیں۔ جی سر، قبلہ ضرور 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 انشاءاللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور چونکہ ہم نے ایک طریقہ یہ ہے، حیثیت تو نہیں ہے، جی آپ بتائیں، اپنی بات بتائیں۔ میری قبلہ اتنی حیثیت تو نہیں ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ جاب لیس نہیں ہیں، تو جاب پہ نہیں ہے، تو اس لیے، مگر جو مجھ سے ہو سکتا ہے یقیناً، بالکل یقیناً، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کس حد تک اس میں تعاون کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ آپ اس میں شریک ہیں، آپ کی نیت اس میں شریک ہے، اور وہی بہت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی آپ بہت سے ایسے لوگوں تک اس بات کو پہنچا سکتی ہیں۔ ہماری خواہش بس یہی رہتی ہے کہ آپ کم سے کم 14 لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ وہ اس امر میں شریک ہونے کی کوشش کریں اور ہمارے مددگار بن سکے، تاکہ ہم اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں۔ اور آپ کی آواز چونکہ کربلا معلیٰ میں ہے، آپ کے سامنے ذریعہ اقدس کی ابھی تصویر آئے گی، آپ مولا کو سلام کر سکتی ہیں اور اختصار کے ساتھ اپنی بات مولا سے کہہ سکتی ہیں۔ مولا سے میں اتنا کہوں گی کہ مولا میری شوہر کی جاب لگ جائے اور ہماری مشکلات سے نکل جائے مولا، بس، اور میری ساری مشکلات دور کر دے۔ میرے شوہر نادر عباس جعفری کی مشکل کو آسان کریں، اور ہم کل مومن و مومنات کی جو بھی پریشان حال ہیں، جہاں ہیں، ملک کے کسی کونے میں بھی ہیں، مولا سب کی مشکلات کو دور کریں۔ الہی آمین، الہی امن۔ مولا اس رات کے صدقے میں، اس مہینے کے صدقے میں تمام مومنین کی تمام حاجات کو، ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو مشکلات ہیں ہمارے مومنین کے لیے پوری دنیا میں، ان سب کو ان کو ان تک یہ بات پہنچے۔ آپ اگر ہماری کسی بھی طرح سے مدد کریں گی تو عزیز ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اس نمبر کو جتنے زیادہ لوگوں سے آپ شیئر کریں، وہ خود بھی اپنے آپ میں ایک مدد ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ مالی مدد کی جائے، آپ دوسروں تک اگر یہ نمبر پہنچا رہی ہیں، دوسروں تک یہ آواز پہنچا رہی ہیں، تو وہ بھی مدد ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، اور انشاءاللہ مولا کے صدقے میں تمام مشکلات آپ کی جلد سے جلد دور ہو سکے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میرا سلام ہے آپ سب کو۔ تھینک یو۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چراغ کی حیثیت اور چراغ کی جو اہمیت ہے، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے
حدیث قدسی میں ہے ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات، امام حسین کو ہدایت کا چراغ کہا گیا ہے۔ ہم امام حسین کے نام سے ایک چینل کو چلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جو امام حسین کی تعلیمات تک پہنچنا چاہتے ہیں، واقعاً ہدایت چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک چراغ روشن کر سکے۔ ظاہر ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم معصوم ہستی ہے، ظاہر ہے کہ یہ چراغ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، لیکن یہ اسی لو سے روشن ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ وہ آفتاب ہے، یہ اس کے سامنے ایک بہت چھوٹا سا چراغ ہے تاکہ ہم لوگوں کو راستہ دکھا سکیں کہ وہ اس چراغ تک پہنچ سکے۔ وہ آواز جو کربلا معلیٰ میں امام حسین کی گونجی تھی، اس کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں۔ امام نے کہا یہ چراغ کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تاریخ کربلا میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب زہیر ابن قین امام حسین سے دور چل رہے تھے، ان کے خیمے دور ہوتے تھے، ان کا سفر تھوڑا سا دور، تھوڑا فاصلے سے چل رہے تھے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا اور چراغ ہدایت کی لو سے وہ متاثر ہو گئے اور آخر وہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ گئے اور سعادت حاصل کی۔ جناب زہیر ابن قین کربلا کے عظیم شہیدوں میں سے، کیا سعادت ان کو ملی ہو، کیا سعادت ان کی زوجہ کو ملی؟ کیا ہوا کہ چراغ کے سائے میں آ گئے، چراغ کے نور میں داخل ہو گئے۔ آج نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نور حسین سے دور ہیں، جو امام حسین کی تعلیمات سے دور ہیں۔ آج ہم اس کے ذریعے سے یہ تعلیمات دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اس چینل کے ذریعے سے، اس سیٹلائٹ چینل کے ذریعے سے ہم پھر سے وہ آواز پہنچا رہے ہیں تاکہ زہیر ابن قین جیسے جو بہت سے لوگ ابھی دور ہیں، ابھی خیمے امام حسین علیہ السلام سے الگ ہیں، ابھی ان کا راستہ دوسری طرف ہے، ابھی وہ الگ راستے پہ چل رہے ہیں، وہ اسی راستے پر آ جائیں، اسی طرح خیمہ امام حسین علیہ السلام میں داخل ہو جائیں اور چراغ ہدایت کے نور کے تحت آ جائیں تاکہ ان کی زندگی روشن ہو جائے، خود زندگی بھی روشن ہو جائے اور آخرت کے لیے بھی ایک عظیم سرمایہ وہ جمع کر سکے۔ کامیابی انسان کی تبھی ہے جب وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے، اور ہم اس امر میں اس چراغ کی لو کو بڑھانے کے کام میں آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ جب شریک ہوتے ہیں تو آپ ایک طرح سے اس نور کو بڑھاتے ہیں، اس چراغ کے نور کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ جتنا بھی اس نور کو آپ بڑھائیں گے اتنا زیادہ دنیا تک اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات آپ تک پہنچے گی۔ اگر آپ اپنی اسکرین کو دیکھ رہے ہوں تو اس وقت خیمہ گاہ کا ایک منظر آپ کے سامنے ہے، خیمہ گاہ کا گنبد آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کے خیمے لگے تھے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں اصحاب تسبیح کر رہے تھے، جہاں اصحاب حلیلہ کر رہے، جہاں اصحاب زجے کے ساتھ، رونے کے ساتھ، گریے کے ساتھ توسل کر رہے تھے۔ دوسری طرف لشکر تھا، دوسری طرف تلواریں تھیں، دوسری طرف نیزے تھے، دوسری طرف شور و غل تھا، ڈھول اور تاشے تھے، لیکن اس طرف تسبیح تھی، اس طرف تحلیل تھی اور چراغ ہدایت کے سارے پروانے تھے جو امام حسین کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حتیٰ امام حسین اگر ان سے کہہ بھی رہے تھے کہ اپنی جان اگر بچانا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہمیں 70 بار بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آج وقت ہے کہ ہم امام حسین کے اصحاب کی پیروی کرتے ہوئے اس دور میں امام حسین کی اس آواز کو پہنچانے میں مدد کریں۔ آج تلوار نہیں چلانی ہے، آج نیزہ نہیں چلانا ہے، آج ہمیں تعلیمات کو پہنچانا ہے، اور اس تعلیمات کو پہنچانے والی ایک بہترین طریقہ، ایک بہترین ذریعہ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا تعاون بھی اس تعلیم کو پہنچانے میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اس میں آگے بڑھے گا یقیناً وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کی پیروی کر رہا ہے۔ کنٹرول روم سے ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ سندھ پاکستان سے جناب نیاز حسین صاحب ہمارے ساتھ کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین 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 آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیاز صاحب آپ کو ہماری آواز مل رہی ہے؟ مولا حسین مدد، مولا حسین مدد، مولا حسین علیہ السلام ہم سب کے مددگار بنے انشاءاللہ۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں، 14,000 اسپانسرز میں۔ آپ کے سائیں قدموں کا نوکر، قدمیں کے نوکر سائیں۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا نوکر اور امام حسین علیہ السلام کا خادم قبول کرے، ہماری خدمتوں کو قبول کرے۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں، اور اگر آپ ہمارے اسپانسر بننا چاہتے ہیں تو اس کا بھی اعلان فرمائیں۔ جی جی
इंशाअल्लाह जी, अल्लाहुम्मा सही, सल्ली जी, अला जी, मुहम्मद बिल्कुल व आले सही। मुहम्मद। हमारी टीम आपको कंट्रोल रूम में जो अफराद हैं वो इंशाअल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे और इसके आमीन तरीक़े सही, को आपको आमीन। बयान करेंगे। बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। आवाज़ इस वक्त करबला बिल्कुल सही, मुअल्ला में बिल्कुल। गूंज रही है। आप अपने आका को, अपने मौला को मैं सलाम पेश आपका कर सकते नौकर, हैं। मैं आपका नौकर। जी सही। आप अपने आका, अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर सलाम करना चाहें तो मुख्तसर तौर पर आपकी आवाज़ इस वक्त करबला मुअल्ला में है, आप अपने इमाम को सलाम करें। सही हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अली मदद के लो सही। मौला अलैहिस्सलाम आपकी मदद फरमाए। और हमारी छोटी सी गुजारिश ये भी है आमीन, कि आमीन। आप हमारे इस नंबर को जी साईं, जी, जी। 14 लोगों तक कम से जी, कम जी। ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इसी तरह हमारे प्रोग्राम में फ़ोन भी कर सकें और हमारे शरीक हो इंशाल्लाह सकें सही, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह ताला। सही। सही इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह ताला मौला इंशाल्लाह, अलैहिस्सलाम आपकी इस इबादत को मैं कबूल शेयर कर रहा हूं फरमाए सही। और आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए आमीन, और आमीन। इंशाअल्लाह दुनिया तक ये आमीन, नूर आमीन, इसी आमीन। तरह रोशन रहे और ये चिराग की लौ दुनिया तक पहुँच सके। आमीन सही, आमीन आमीन आमीन। मैं से बिल्कुल शेयर करता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। इंसानी मिजाज ये है, इंसानी तरीक़ा ये है कि वो कमाल चाहता है, वो अच्छाई तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसको बयान किया जाए कि असल अच्छाई किसे कहते हैं। क्योंकि आज बहुत कन्फ्यूजन है पूरी दुनिया में। आज हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, ये तालीम सही है, वो लोग गलत हैं। इस तरह की आवाज़ों में एक इंसान घबरा जाता है, एक इंसान परेशान हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उस तक सही तालीमात पहुँचाई जा सके। अहले बैत अलैहिस्सलाम वाहिद तरीक़ा है, अखिलौता तरीक़ा है जिससे इंसान कमाल तक पहुँच सकता है और निजात तक पहुँच सकता है। लिहाजा ज़रूरी है कि हम उनकी इस अमल में मदद करें ताकि असल हकीकी निजात तक इंसान पहुंच सके। हमें ख़बर दी जा रही है कि जनाब मोहतरमा किसा फ़ातिमा इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मौला आपको सलामत रखे। आपकी आवाज़ करबला तक पहुँची है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रिए अक़दस आपके सामने है। आप अपने मौला को सलाम कर सकती हैं और साथ ही साथ हमारी इस मुहिम में जिसका नाम 14,000 स्पॉन्सर है उसमें शरीक हो सकती हैं। मैं अपने वालिदैन की तरफ से मौला को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज मैं मौला के सारे दरवाज़ों को से अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि बाबा क़िबला के सदक़े हमारा पहला क़िबला बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाए। बाबा ज़ैन बीगा के सदक़े हम सबको बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। खुदा आपके इस जज्बे को सलामत रखे। मौला आपकी दुआओं को कबूल करे। आपसे हमारी गुजारिश यही है कि हमारे इस नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों को भी हौसला अफजाई करें कि वो इस प्रोग्राम में फ़ोन भी करें और हमारे स्पॉन्सर बनने के इस मुहिम में हमारा साथ दें। बाबुराज के सदके में दुआ करती हूँ कि हमें अपना सर हमेशा मौला के दर पर झुकाना नसीब हो। बाबा सुल्तानियों के सदके हमें दुनिया और आखिरत में सुकूनी नसीब हो। बाबा सिदरा के सदके हमें जन्नत में जगह अता फरमाए। इलाही आमीन बाबा आमीन सलाम या रब्बल आलमीन। दुआ करती हूँ हमारी जुबान हमेशा मौला को सलाम करती रहे। बाबे करामा के सदके हम सब पर अल्लाह ताला का करम होता रहे। बाबा शहदा के सदके हमें शहादत की मौत नसीब फरमा। बाबा काजी हाजात के सदके मैं दुआ करती हूँ कि हमारी दुनिया और आखिरत में सारी हाजतें पूरी हों। बाबू रजा के सदके मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह क़यामत के दिन सलाम की शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन आमीन। आपकी खुदा तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपकी सही और कोशिश को कबूल फरमाए। हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश यही है कि हमारे इस नंबर को आप अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक ज़रूर पहुँचाएँ और उनकी भी हौसला अफजाई करें कि वो इस प्रोग्राम में शरीक हों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चिराग को रोशन रखने में हमारी मदद करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला।
ہماری اس سعی اور کوشش یہی ہے کہ ہم اس نور کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچائیں۔ آج ہم جو سعی اور کوشش کر رہے ہیں، بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں ابھی تک آواز نہیں پہنچ سکی ہے، اس طرح سے بات نہیں پہنچ سکی ہے۔ دنیا میں اتنے ممالک ہیں اور دنیا میں اتنے ملک اور اتنے افراد ہیں کہ بہت ایسے ہیں جن تک ابھی امام حسین کا نام نہیں پہنچا ہے۔ آج اس دور میں جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، جو کمیونیکیشن کی دنیا ہے، جو براڈ کاسٹنگ کی دنیا ہے، اگر اس میں ہم کوئی علاقہ ایسا رہ جاتا ہے کہ وہاں امام حسین کا نام نہیں پہنچا ہے، تو آپ یقین جانیں کہ ہم سے اور آپ سے کل سوال کیا جائے گا۔ تو ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ آگے بڑھیں اور اس آواز کو، اس نور کو، اس چراغ کو ایک ایک دروازے تک، ایک ایک گھر تک ہم پہنچائیں۔ کم سے کم اگر کچھ نہیں تو کم سے کم حجت تمام ہو جانی چاہیے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے سامنے کوئی چراغ نہیں تھا، ہمارا کوئی رہنما نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا نور دنیا تک پہنچنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ نور پہنچ کر رہے گا، لیکن اگر اس میں ہم مددگار بنیں گے تو سبب بنے گا کہ یہ نور جلدی پہنچ سکے، بہتر پہنچ سکے، اور خداوند عالم اس مدد کا عوض ہمیں اس دنیا میں بھی دے گا اور ہمیں آخرت میں بھی دے گا۔ کیونکہ عمل اصل میں کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر نیت خالص ہو تو انسان کو خداوند عالم اس کی نیت کی جزا ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں اس سے نہیں گھبرانا ہے کہ عمل ہمارا چھوٹا ہے اور ہمارا عمل کتنے لوگوں کی مدد کرے گا، اس سے ہمیں نہیں سوچ، ہم جس حد تک کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ جناب منتظر صاحب لاہور پاکستان سے ہمارے ساتھ ظاہراً کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، خدا آپ کو یہ آیات شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام 14,000 اسپانسر میں۔ آپ کو بھی پورے شبان کی خوشیاں مبارک ہوں۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پروگرام ہمارا 14,000 اسپانسر ہے، جس میں ہم دنیا بھر میں اپنے امام حسین کے چاہنے والوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے اس عمل میں شریک ہو سکیں اپنے تعاون کے ذریعے سے، اور اس عمل میں وہ اشتراک کے ذریعے سے، اسپانسر بننے کے ذریعے سے اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں، اور نور اور چراغ اہل امام حسین علیہ السلام کا نور پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر منتظر مہدی صاحب، کیا آپ اس میں اسپانسر بننے کا اعلان فرما رہے ہیں؟ جی میں خیال پروگرام میں پہلے شرکت کر چکا ہوں۔ میں آیا تھا خورشید عزیز صاحب کے ساتھ لاہور سے زیارت کے لیے، جب ہم آئے تھے، شاید آپ کو یاد ہو۔ یقیناً آپ بہت سے ایسے افراد ہیں جو ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، مسلسل پروگرامز میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو پہلے سے اسپانسرز ہیں، ان سے ہماری گزارش صرف یہی رہتی ہے کہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اور دیکھیں، ہمارے ساتھ آنا، زیارت کرنا، اور ہمارے اسٹوڈیو کے ذریعے سے جو دوسرے لوگ بھی زیارت کرتے ہیں، یہ عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاری رہے، یہ عمل مسلسل آگے بڑھتا رہے، تو ضروری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ چراغ جو روشن ہے، اس چراغ کو، اس لو کو روشن رہنے کے لیے اس کے اندر آئل کی ضرورت ہے، اس کے اندر تیل کی ضرورت ہے، اور یہ تیل لوگوں کی مدد کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، امام حسین کے چاہنے والوں کی مدد کے ذریعے سے شامل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ کو سے یہی گزارش کریں گے کہ جب بھی آپ کے لیے ممکن ہو اور آپ کے ساتھیوں کے لیے ممکن ہو، وہ ہمارے اس میڈیا گروپ کے اسپانسرشپ کے جو طریقہ ہے، جو اشتراک ہے، جو منتھلی سبسکرپشنز ہے، اس کے ذریعے سے ہماری مدد بھی فرمائیں اور امام حسین کی آواز کو دنیا تک پہنچانے میں مدد کریں۔ اس سے مطلب نہیں کہ وہ رقم کتنی چھوٹی ہے، یا اس سے مطلب نہیں کہ وہ کتنے کم ہے، لیکن بہرحال ایک شرکت کے ذریعے سے ہم عمل میں شریک ہو جائیں گے امام کے پیغام کو پہنچانے میں۔ ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہے گی تاکہ آپ بھی اور آپ کے دوستان بھی اس عمل میں شریک ہو سکیں۔ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر مولا کی ذریعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ، آپ مختصر جی فرمائیں منتظر صاحب۔ اسپانسر کرنے کا طریقہ کار مجھے اگر آپ کو بتا دیں۔ ہماری ٹیم آپ کو بالکل بتا دے گی اسپانسرشپ کا طریقہ، اور آپ آپ سے رابطے میں رہے گی۔ آپ اس وقت ذریعہ سامنے، آپ سلام کر سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام۔ میرے خانہ کی طرف سے سلام مرض ہے۔
مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائے. ہماری ایک درخواست یہ بھی رہتی ہے کہ اگر آپ اسپانسر انشاءاللہ بنتے ہیں اور ہماری ٹیم کے ساتھ آپ تعاون کر کے اس پوری اسپانسرشپ کو لیتے ہیں تو ایک اعلان آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے اس تعاون کو، اپنی صحیح کو، اپنی اسپانسرشپ کو کس معصوم امام سے یا کس شہید کربلا کے ساتھ کے نام کے ساتھ جوڑنا چاہیں گے، تاکہ وہ بھی آپ کے عمل میں اس طرح سے رکھا جائے کہ اس شہید کے نام اس اسپانسرشپ کا ثواب رہے اور آپ کو بھی اس کی جزا ملتی رہے. اچھا، میں امام زمانہ علیہ السلام کے وقت کے امام کے نام سے میں انشاءاللہ اسپانسر کے ساتھ مولا قبول فرمائے. انشاءاللہ وقت کے امام ہی وہ آفتاب ہے کہ جس کے غیبت میں جانے کی وجہ سے ہمیں ان چراغوں کو روشن کرنا پڑ رہا ہے. جب وہ آفتاب باہر آ جائے گا تو پھر ان چراغوں کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ آپ کی سعادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس عمل میں جو ہم صحیح اور کوشش کر رہے ہیں ہم سب کی صحیح اور کوشش کو قبول فرمائے. انشاءاللہ ہماری ٹیم سید منتظر مہدی صاحب آپ سے رابطے میں رہے گی اور اسپانسرشپ کے پورے طریقے کو آپ تک بیان فرمائے گی. جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہماری یہ جو اس دور میں ہم ہیں، اس دور میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف سے ایک حملہ ہوتا ہے ثقافتوں پر، ہر طرف سے حملہ ہوتا ہے عقائد کے اوپر. اس وقت ضرورت ہوتی کہ کوئی آئے ہماری مدد کر سکے، ہم کس طرح اس حملے کا جواب دے سکیں. ہر حملے کے جواب کا طریقہ بھی اس حملے کی نوعیت پر ہوتا ہے. کل کتابیں لکھی جاتی تھی، ہمارے علماء کتاب لکھتے تھے. تقریر کی جاتی تھی، ہمارے علماء تقریر کرتے تھے. مناظرے کیے جاتے تھے، ہمارے علماء آگے بڑھ کر مناظرہ کرتے تھے. آج بھی اس کا طریقہ ہے، لیکن اس طریقے میں ایک چیز بڑھ گئی ہے کہ یہ عمل اب سوشل میڈیا پر یا نیٹ ورکس کے اوپر یا چینلز پر کیا جاتا ہے. لہٰذا اب جو حملے چینل کے تھرو کیے جا رہے ہیں، جو باتیں چینل کے توسط سے پیش کی جا رہی ہیں، اس کا جواب چینل ہی کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے. اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ ایک بہترین چینل ہے جو دنیا کی 5 زبانوں میں اہل بیت کی تعلیمات کو بھی پہنچا رہا ہے، اہل بیت کے دشمنوں کے سوالوں کے بھی جواب کو دے رہا ہے، عقائد کے سوال کا جواب دے رہا ہے، تاریخ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے. ضروری ہے کہ کل کی طرح آج بھی جواب کا سلسلہ جاری رہے، اور یہ تبھی جاری رہ سکتا ہے جب آپ آگے بڑھ کر اس چینل کی مدد کریں گے تاکہ یہ روشن رہے اور آپ کی مدد سے ہی دنیا تک یہ جواب اور پہنچایا جا سکتا ہے اور اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس دور میں بغیر سوشل میڈیا کے، بغیر سیٹلائٹ چینل کے، بغیر ٹی وی کے پروگرامز کے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر طرف سے ان چینلز کی ایک یلغار ہے ثقافت کے اوپر، یلغار ہے حق کے اوپر. تو آج ضروری ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسے چینلز ہوں، اور الحمدللہ امام حسین میڈیا گروپ آ کر اس چینل کی شکل میں الحمدللہ گھروں تک پہنچ رہا ہے. تو ضروری ہے کہ یہ نور خاموش نہ ہونے پائے اور اس کی لو بڑھتی رہے، اس کا نور بڑھتا رہے. اور ضروری ہے کہ اگر آپ اس میں اس نور کو بڑھائیں گے تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے گھر کا چراغ بھی روشن رہے گا. جو امام حسین علیہ السلام کے چراغ کو روشن رکھنے میں مدد کرے گا، خدا اس کے گھر کو بھی روشن رکھے گا. امکان ہی میں نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان معصوم کی مدد کرے تو معصوم اس کی مدد نہ کرے اور خدا اس کی اس عمل کو قبول نہ کرے. امکان ہی میں نہیں ہے. آپ تاریخ کو اگر دیکھیں، وہ لوگ جو دنیا میں بہت بڑی حکومتوں کے ساتھ تھے، بہت بڑی طاقت کے ساتھ تھے، وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن وہ لوگ باقی رہ گئے جنہوں نے اپنے نام کو معصومین کے ساتھ منسوب کر دیا. ہمیں کنٹرول روم سے خبر دی جا رہی ہے کہ شاہینہ اعجاز صاحبہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولا کو میرا بھی سلام ہو. مولا مجھے بھی اپنے حرم بلا لے. آمین یا رب العالمین. میری بھی سب التجائیں سن لیں. مولا آپ کو میرا سلام ہو. السلام علیکم یا میرے مولا حسین. السلام علیکم یا میرے مولا حسین. السلام علیکم. مجھے خوشی سے بھول گیا مجھے کیا کہنا ہے. مولا نیتوں سے آگاہ ہیں. انشاءاللہ جو باتیں آپ کے دل میں رہ گئیں، آپ کے قلب میں رہ گئیں، وہ بھی مولا ان سے آگاہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کی حاجات کو پورا فرمائیں. آپ کو جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائیں.
شائنہ اعجاز صاحبہ، آپ اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ یہ 14,000 اسپانسرز جو پروگرام ہے، اس کی نوعیت یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو امام حسین کے چاہنے والے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہوں اور ہمارے اسپانسر بن کے اور ہمارے سبسکرپشنز کو لے کر اس چینل کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ آمین آمین۔ میں انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ سے رابطے میں رہے گی کہ اگر آپ خود بھی اس کا اسپانسر بنے۔ السلام علیکم یا میرے مولا حسین۔ آپ کی آواز الحمدللہ کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے، آپ اپنے مولا کو سلام کر سکتی ہیں، آپ کی آواز کربلا میں ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح آپ کی آواز ہے ویسی دوسری آوازیں بھی یہاں گونجتی رہیں۔ حسین السلام علیکم یا میرے مولا حسین، السلام علیکم، مجھے بھی اپنے در پہ بلا لے، میری بھی التجا سن لے، مجھے بھی اپنے در پہ بلا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ خدا بہت جلد آپ کی دعا قبول فرمائے اور آپ مولا کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ آ سکیں۔ آمین آمین۔ ہماری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا اس نمبر کو اپنے دوسرے جاننے والوں تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے قرابت داروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسپانسر والا جو پروگرام ہے اس میں بھی شریک ہو سکیں، اور اس نور کو خاموش نہ ہونے دیں تاکہ اور بھی دنیا سے جو رابطہ کرنا چاہتا ہے، اپنی آواز کو کربلا پہنچانا چاہتا ہے، اس وسیلے سے پہنچاتا رہے۔ آمین آمین آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جی انسان اگر اہل بیت علیہ السلام کی مدد کرتا ہے، انسان اگر اہل بیت علیہ السلام کی آواز کو پہنچانے میں صحیح اور کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر اہل بیت علیہ السلام اس کو باقی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ باقی رہے، دیکھیں فطرت انسانی ہے کہ وہ باقی رہنا چاہتا ہے، فطرت انسانی ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا نام رہے، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے، الہی سلسلہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آئے اسے جانا ہے، اور کچھ دن بعد اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ تاریخ شاہد ہے کہ بہت بڑے بڑے بادشاہ اپنی تمام دولت کے ساتھ، اپنی تمام حکومتوں کے ساتھ فنا ہو گئے، ختم ہو گئے، کوئی آج ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہے، تاریخ کے کچھ صفحات میں بس ان کے نام رہ جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ اس کی بھی شاہد ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو امام حسین سے منسوب کر دیتے ہیں، چاہے اپنے مال کے ذریعے سے، چاہے اپنے کلام کے ذریعے سے، چاہے اپنے عمل کے ذریعے سے، جو معصوم سے اپنے آپ کو منسوب کر دیتا ہے، اللہ اس کو باقی رکھتا ہے اور اس کے نام کو باقی رکھتا ہے، کیونکہ معصوم باقی رہیں گے، لہٰذا ان سے جو متمسک ہو جائے گا وہ بھی باقی رہے گا۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باقی رہیں، آپ اس دنیا سے جب زندگی گزار کر چلے جائیں تب بھی باقی رہیں، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو منسوب کر دیں، اپنے عمل کو منسوب کر دیں معصوم علیہ السلام سے۔ اور امام حسین میڈیا گروپ یہ عمل جو انجام دے رہا ہے، امام حسین کے نام سے جو چینل چل رہا ہے، جو پوری دنیا میں امام حسین کو نور کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس میں آپ سبسکرپشن کے ذریعے سے، اسپانسرشپ کے ذریعے سے شریک ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیں جب تک یہ چراغ روشن رہے گا، جب تک یہ باتیں پہنچتی رہیں گی، تب تک آپ اس میں شریک رہیں گے، آپ بھی باقی رہیں گے، اور ثواب کثیر آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ باقی رہے تو اس کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے متمسک اس چینل میں شریک ہو جائے تاکہ وہ بھی باقی رہے اور اس کی صحیح اور کوشش بھی باقی رہے۔ آج انسانی دور جو ہے اس میں اسی طرح سے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھ کر عمل کریں۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کو صرف فون اٹھانا ہے اور دیے گئے نمبر کو ڈائل کرنا ہے اور آپ کی آواز کربلا پہنچے گی۔ ہمارے جو ساتھی کنٹرول روم میں ہیں وہ آپ کی آواز کو بھی پہنچائیں گے، اور اگر آپ اسپانسر بننا چاہتے ہیں، اس سے مطلب نہیں کہ وہ رقم کتنی کم ہے یا کتنی زیادہ ہے، لیکن اگر آپ اسپانسر بنتے ہیں تو آپ بہرحال شریک ہو جاتے ہیں امام حسین کے چراغ کو روشن رکھنے میں، اور اس عمل میں ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کر سکتی کہ آپ دنیا کے جس علاقے سے بھی رابطہ کر رہے ہوں، اس علاقے میں یا اس شہر میں یا اس ملک میں آپ کس طرح سے ہماری اسپانسرشپ کو لے سکتے ہیں۔ یہ بھی رہنمائی ہماری ٹیم جو کنٹرول روم میں ہے وہ آپ کی کرے گی۔ آپ کو صرف ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور بس فون اٹھا کر اس نمبر کو ڈائل کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جو شریک ہو چکے ہیں یا کسی وجہ سے اس عمل میں
مالی طور سے شریک نہیں ہو سکتے ہیں تب بھی ان کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو وہ اس طرح سے بھی عمل کر سکتے ہیں اور شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ نمبر دوسروں تک پہنچائیں, ہمارے چینل کا کے لنکس کو دوسروں تک پہنچائیں, اور ان کو بھی آپ تشویق کر سکتے ہیں کہ وہ اس میں شریک ہو سکے. علی اشرف صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا استقبال ہے. 14,000 اسپانسر اس پروگرام میں, اور اللہ آپ کی توفیقات پہ اضافہ فرمائے. جیسا کہ آپ کو خبر ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہم دنیا بھر میں جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس عمل میں وہ ہمارے شریک ہو سکیں, ہمارے مددگار بن سکیں, تاکہ مولا کے چراغ کے نور کو ہم اور دنیا تک پہنچا سکیں. کیا آپ اس میں اسپانسر بھی بننا چاہتے ہیں؟ میں صرف مولا کو اپنا سلام پہنچانا چاہتا ہوں. بسم اللہ. آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. آپ کی آواز کربلا میں ہے, آپ اپنے مولا کو سلام مختصر طور پہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا آپ کی السلام کو قبول فرمائے. اگر آپ کسی بھی وجہ سے ہمارے اسپانسر نہیں بن پا رہے ہیں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش یہی ہے کہ اس نمبر کو اپنے چاہنے والوں, اپنے دوستان, اپنے قرابت داروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکیں اور اسی طرح یہ نور بڑھتا رہے. میں بالکل ایسا کروں گا. بالکل. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے انشاءاللہ. ہماری صحیح اور کوشش یہی ہے کہ ہم اس عمل کو, اس نور کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچائیں. ہمارے مختلف جو زبانوں میں الگ الگ پروگرامز جو چل رہے ہیں, فارسی میں بھی پروگرام ہے, عربی میں بھی پروگرام ہے, انگلش میں پروگرام ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ترکی زبان میں بھی پروگرام ہے, اردو کے علاوہ 5 زبانوں میں ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو نشر کریں. اور جب ان ساتھیوں سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں سے فون آ رہے ہیں اور ہم نے سنا بھی نہیں تھا کہ اس علاقے میں, یعنی گمان میں نہیں ہوتا کہ اس علاقے سے فون آئے گا یا اس علاقے میں کوئی امام حسین کا چاہنے والا ہوگا. تو دنیا کے ہر کونے میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے موجود ہیں. تو ہم اس آواز کو کہاں تک پہنچا سکتے ہیں, یہ ہم اسی چینل کے تھرو آج معلوم ہو رہا ہے کہ آواز جا رہی ہے. ہم ٹیکنالوجی کی مدد سے اس آواز کو پہنچا رہے ہیں, تو کتنا بہتر ہوگا کہ یہ نور اور طریقے سے بڑھے اور بہتر ہو, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی کی وجہ سے, وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ نور جو دنیا تک پہنچ رہا ہے, یہ تصویریں جو امام حسین علیہ السلام کے حرم مبارک کی دنیا تک پہنچ رہی ہیں, آپ کی آوازیں جو یہاں تک آ رہی ہیں, آپ اپنے مولا کو سلام کر سکتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ یہ لو کم ہوتی چلی جائے یا خدا نہ کردہ خاموش ہو جائے اور پھر ہم سب اس چیز سے سعادت سے محروم ہو جائیں. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سب آگے بڑھیں اور ہم سب مل کر اس نور کو اور اس چراغ کو دنیا تک پہنچائیں اور ہر ایک کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں, تاکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچ سکے. پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی کمی نہیں ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم تک ہمارا نام اور ہماری کوشش ان تک پہنچے اور ان کے ذریعے ان دوسروں تک پہنچے جو امام حسین علیہ السلام سے بھی آشنا نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے نام امام حسین سنا ہے لیکن وہ ان کے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اس طرح سے نہیں جانتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام بھی نہیں سنا ہے. ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اتنا بہترین کردار جو ہمارے پاس ہے, جو معصوم کردار ہے, جو حماسی کردار ہے, جس نے شجاعت کے عمل کے ذریعے سے ظلم کو شکست دی ہے, اس کو دنیا تک پہنچائیں, تاکہ دنیا میں جو بھی مظلوم ہے اس کو معلوم ہو سکے کہ کس طرح سے مظلومیت ظلم کو شکست دیتی ہے. اور امام حسین علیہ السلام اس کی بہترین مثال ہیں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی آواز کو, امام حسین علیہ السلام کے نام کو, امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب یہ چینل جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے تحت کام کر رہا ہے, اس میں ہم مددگار بنیں, اس میں ہم سبسکرائبر بنیں, اس میں ہم سبسکرپشنز لیں, اس میں ہم اسپانسر بنیں. جس طرح سے بھی ہم اس میں مدد کریں گے اسی طرح سے خداوند عالم ہمیں جزا
عطا فرمائے گا۔ یہ چراغ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہم نے روشن کیا ہے، اس کی لو آپ بڑھا سکتے ہیں، اس کی روشنائی کو آپ بڑھا سکتے ہیں، اس چراغ کو خاموش ہونے سے بچانے کا ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور آپ کو اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، صرف فون کرنا ہے اور ہمارا اسپانسر بن کر اس چراغ کے نور کو خاموشی ہونے سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے، یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یہ جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ اقمار اہل بیت جو قمر ہے، جو مسلسل ایک نور ہے، جو ایک خداوند عالم نے مسلسل خاندان اہل بیت میں جس کو نازل کیا ہے، جس کو وجود دیا ہے، جو اس دنیا میں آ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں جو یہ قمر آئے ہیں، یہ سارے روشن ہو کر پوری دنیا تک ہدایت پہنچا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے نور کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہم اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں اسپانسر ہونے کے ذریعے سے۔ محترمہ صدف صاحبہ ہیں کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں جس کا نام 14,000 اسپانسر ہے، اور تھوڑی سی توضیح اس سلسلے میں ہم دیں گے کہ ہمارا پروگرام، اس کا عنوان 14,000 اسپانسر ہے، اور اس میں کوشش یہی ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی آواز کو، جو مختلف امام حسین علیہ السلام کے وہ چاہنے والے پوری دنیا سے رابطہ کرتے ہیں، ان کی آواز کو کربلا تک پہنچائیں۔ آپ کے اسکرین کے اوپر اس وقت امام حسین علیہ السلام کا گنبد نظر آ رہا ہوگا، آپ اپنے آقا، اپنے مولا کو مختصر طور سے سلام کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم یا عبداللہ، بس مولا میرا اور میرے بچوں کا رزق اپنے دربار میں لکھ دیجیے، اور بہت جلد ہم کو آپ کے دربار میں آنا نصیب ہو، اور میرے بچوں کے رزق کو واسع کر دیجیے گا کہ مولا میرے بچوں کا گھر آباد ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا انشاءاللہ جلد آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب کرے، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی مواقع کو فراہم کرے، ان کو صحت و سلامتی دے، ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور آمین۔ آپ عام طور سے ہمارے پاس جو فونز آتے ہیں، اردو زبان کے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ممالک سے بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر یعنی بر صغیر سے الگ ہوتے ہیں، ولو ان کا زبان اردو ہوتی ہے۔ تو آپ خود پاکستان کراچی سے فون کر رہی ہیں یا کسی اور ملک سے ہمیں فون کر رہی ہیں؟ میں پاکستان کراچی سے۔ ماشاءاللہ، آپ وہیں پاکستان کراچی سے ہمیں فون کر رہی ہیں، اور اس پروگرام سے آشنائی شاید آپ کو اس طرح سے نہ ہو۔ ہم صحیح اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آواز جو آج الحمدللہ آپ کی آئی، آپ نے تصویر بھی دیکھی امام حسین کے حرم کی، اور آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونجی، ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے سے یہ آوازیں بھی یہاں پہنچا سکیں، اور وہاں تک جہاں تک ابھی امام کا نام نہیں پہنچا، یا وہ لوگ جو نہیں آ پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، ان تک بھی یہ تصویریں پہنچ سکیں، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہے۔ لہٰذا ہماری ٹیم آپ کو اس سلسلے میں آگاہی دے گی کہ آپ کس طرح سے مدد کر سکتی ہیں، اور یہ جو تھوڑی سی صحیح اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ امام حسین سے وابستہ ہو سکیں، اس میں آپ بھی مددگار ہو سکتی ہیں، اور تاکہ یہ کام بہتر اور بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ اوکے، انشاءاللہ مولا آپ کی صحیح کو، اس عدد کو کوشش قبول کرے گا۔ ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کرے گی، کیونکہ اصل ہدف یہی ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہے امام حسین کو سلام کرنے کی، آج کے دور میں اس کا ایک بہترین طریقہ میڈیا کا طریقہ ہے، اور آپ کی آواز ہم یہاں پہنچاتے ہیں، امام حسین کی تصویر آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس عمل کو ہم انجام دے رہے ہیں آج کی اس ٹیکنالوجی میں، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت سے ہمارے اوپر لائبلٹیز آ جاتی ہیں، اور ان لائبلٹیز کو ہم ایک دوسرے کی مدد کے ذریعے سے ہی پورا کر سکتے ہیں، تاکہ یہ آواز پوری دنیا تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کرے گی کہ اگر آپ
کا دل چاہے اور آپ انشاءاللہ اس میں اسپانسر بھی بن سکیں تو یہ بہت اچھا ہوگا. اگر کسی وجہ سے آپ اسپانسر نہیں بھی بن پائیں تب بھی آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچائیں, ہمارے نمبر کو شیئر کریں اور ہمارے پروگرام کو شیئر کریں تاکہ وہ اس پروگرام میں شریک ہو سکے اور مدد کر سکے, تاکہ یہ آواز ایسے ہی اور یہ چراغ ایسے ہی روشن رہ سکے. آمین انشاءاللہ ضرور. انشاءاللہ ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ سے رابطے میں رہے گی. آج جس طرح سے پوری دنیا میں لوگ مشتاق ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے, لوگ مشتاق ہوتے ہیں امام حسین علیہ السلام تک اپنی بات پہنچانے کے, اس میں ایک بہترین مددگار کی صورت میں ہم آتے ہیں اور ہماری یہ پوری ٹیم کوشش کرتی ہے اور بہت محنت کرتی ہے تاکہ کسی طرح سے بھی ہم رابطہ کر سکیں. بہت دفعہ کالز ڈسکنیکٹ ہوتی ہیں, بہت دفعہ نیٹ ورکس کی پرابلم آتی ہے, لیکن ہماری ٹیم پورے حوصلے کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتی ہے اور مختلف علاقوں سے آنے والی کالز کو کنٹرول روم تک پہنچاتی, کنٹرول روم سے پھر ہم تک پہنچاتی ہے اور ہم آپ کی آواز کو یہاں نشر کرتے ہیں. یہ سلسلہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاری رہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اسی طرح رابطے میں رہیں اپنے آقا اپنے مولا سے, اسی طرح دور سے صحیح, مجبوری میں نہیں پہنچ پا رہے, ہمیشہ نہیں آ سکتے تو دور سے کم امام حسین کی زیارت کر سکتے ہیں, اپنی آواز کو امام حسین علیہ السلام تک پہنچا سکتے ہیں, تو اس کے لیے اس چینل کا باقی رہنا اور اس چینل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ مضبوط تبھی ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر اس کی مدد کریں اور ہم سب مل کر اس کا تعاون کریں, سبسکرپشن کے ذریعے سے, اسپانسرشپ کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ عرفان شاہ صاحب بخاری ہیں, ان کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم یا اولاد الحسین, السلام علیکم یا اصحاب الحسین, السلام علیکم یا ناصر الحسین. آقا مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور ہم آپ کی بارگاہ میں یہ درخواست رکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں آپ پہلے تو مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں, پھر ہمارے لیے بطور خاص دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, کیونکہ ہمارے ایگزامس قریب ہیں تو اس حساب سے اسٹریس ہو رہا ہے, تو کائنڈلی دعا ہے کہ ہمارے حق میں دعا کریں مولا کی بارگاہ میں. مولا انشاءاللہ آپ کی اور آپ جیسے جتنے بھی ہمارے امام حسین کے چاہنے والے اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا کے مختلف علاقوں میں, اور ظاہر ہے کہ ایگزامس قریب آ چکے ہیں, خدا ان کو کامیابی عطا فرمائے. اور آپ چونکہ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کا سرکل ہوگا, بڑا سرکل ہوگا, آپ جو چاہنے والے ہیں امام تک, ان تک ہمارے اس نمبر کو پہنچائیں. اور ہمارا یہ جو صحیح اور کوشش ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو اپنا اسپانسر اور سبسکرائبر بنائیں, اس میں بھی آپ ہماری مدد فرمائیں. مولا آپ کو کامیابی بھی عطا فرمائے اور مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کی آواز خود کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے اور ذریعہ اقدس آپ کے بالکل اسکرین کے اوپر سامنے, آپ مختصر طور پہ خود مولا کو اپنے سلام کر سکتے ہیں. جی ضرور 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 انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی اور ہم دعاگو ہیں, خود بھی دعاگو ہیں اس کربلا معلیٰ میں, امام حسین علیہ السلام کے حرم میں آپ کے لیے دعاگو ہیں کہ آپ کو اور تمام محبان امام حسین کے میں جو اسٹوڈنٹس ہیں, خدا ان کو ان کے امتحانات میں اور تمام زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ آقا مولا اس کی مدد کریں, وہ ایگزام اچھے سے لکھ سکے, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھی تیاری کرتا ہے اور ایگزام ہال میں ایک دم سے اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. وہاں اہل بیت مددگار ہوتے ہیں, وہاں امام حسین علیہ السلام اور معصومین علیہ السلام ہماری مدد فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں وہ مطالب جو ہم نے پڑھے ہیں, وہ باتیں جو ہم نے سیکھی ہیں, وہ درس جو ہم نے لیے ہیں, وہ لیسنس, وہ کلاسز جو ہم نے اٹینڈ کی ہیں, وہ ہمارے ذہن میں اس وقت رہے جس وقت ہم ایگزام کرنا چاہتے ہیں, ایگزام لکھنا چاہتے ہیں, جواب دینا چاہتے ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ اس کی آواز امام حسین تک پہنچے, ایک کاروباری چاہتا ہے کہ اس کی بات امام حسین تک پہنچے. تو یہ امام حسین ٹیلی ویژن, امام حسین ٹی وی, سیٹلائٹ ٹی وی, مختلف زبانوں میں مختلف علاقوں سے لوگوں کو یہ مدد کر رہا ہے کہ وہ اس طرح کے موقع پر جب ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے اپنے آقا کو خطاب کرنے کی, ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نزدیک کرے. یقیناً امام حسین, اگر آپ اپنے بند کمرے میں بھی امام حسین کو پکاریں گے تو آپ کی آواز کو وہ سنیں گے, لیکن بہرحال ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے جب آپ لائیو چینل کے اوپر امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس کو دیکھتے ہیں, زری کو دیکھتے ہیں, اور پھر آپ کی آواز کربلا میں گونجتی ہے. اس کی کیفیت ہی بالکل دوسری ہوتی ہے. تو اس صحیح کو, اس کوشش کو جو ہم انجام دے رہے ہیں, اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور ان مسائل کو دور کرنے کے لیے ہم کو بہت سی چیزوں کا
خرچ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے، بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ اس چراغ کو روشن رکھنے کے لیے مسلسل ہم تعاون کے ذریعے سے، مدد کے ذریعے سے، آپ مومنین کی مدد کے ذریعے سے اس چراغ کو روشن رکھ سکیں، تاکہ اسی طرح سے جو لوگ کال کرتے ہیں، اس طرح سے جو امام حسین سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، امام حسین تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھی پہنچا سکیں، اور دوسرے مرحلے میں ہم اپنے علماء کے پیغام کو، اپنے ذاکرین کے پروگرامز کو دنیا تک پہنچا سکیں، اور امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو ان تک پہنچا سکیں۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ ادھر کی آوازیں بھی ادھر آ سکیں اور ادھر کا پیغام بھی دوسری طرف جا سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چینل مضبوطی کے ساتھ عمل کرتا رہے، پورے جوش کے ساتھ عمل کرتا رہے، پوری طاقت کے ساتھ عمل کرتا رہے، تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں چراغ اہل بیت، چراغ اور نور اہل بیت علیہ السلام پہنچ سکے، اور آپ اس چراغ کو روشن رکھ سکتے ہیں، آپ اس چراغ کو، نور کو پھیلنے میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ صحیح کریں، کوشش کریں، جو جس طرح سے بھی تعاون کر سکتا ہے اس طرح سے تعاون کریں، اور جس طرح سے بھی امکان میں ہے اس کو انجام دیں۔ اور ہم اس پروگرام کے ذریعے سے، یہ پروگرام جو 14,000 اسپانسر ہے، اس میں آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ اس میں شریک ہوں، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے۔ اب ہمارے وقت تقریباً ختم پر ہے، لیکن پروگرام ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ ہمارے دوست عزیز جناب جاوید صاحب آپ کے ساتھ روبرو ہوں گے اور اس پروگرام کو اختتام تک لے جائیں گے۔ آپ اسی طرح ہمیں فون کر سکتے ہیں، اسی طرح ہمارے اسپانسر بننے کے لیے اپنی آواز کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے پیغام کو یہاں تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ہماری مدد کر رہے ہیں، اور کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کے چراغ کی لو کو اور روشن کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال دنیا تاریک ہے، بہرحال ہر طرف ظلمت ہے، ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف انسانیت پریشان حال ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، اور اس اندھیرے میں ہمارے پاس صرف ایک امید ہے کہ ہم اپنے امام سے امید لگائے ہیں کہ وہ ظہور کریں اور پردے غیبت سے باہر آئیں۔ میں نے عرض کیا، امام آفتاب ہوتا ہے۔ ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ فاطمہ بطول صاحبہ ہمارے ساتھ کال پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم۔ آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے 14,000 اسپانسرز۔ آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے۔ اگر آپ اپنے آقا، اور آپ پہلے سے ہماری اسپانسر ہیں، آپ کی آواز ماشاءاللہ کربلا میں گونج رہی ہے۔ جو لوگ پہلے سے اسپانسر ہیں ان سے ہماری صرف یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ اس اسپانسرشپ کا جو عمل آپ نے انجام دیا اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس وقت آپ اپنے آقا، اپنے مولا کو سلام کر سکتی ہیں اور اپنی آواز کو کربلا میں پیش کر سکتی ہیں۔ آج مولا کی دعوت ہے، سب کو مبارک ہو۔ آپ کو بھی مولا سید سجاد علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو، اور کلن شعبان کی جتنی بھی عیدیں ہیں وہ سب آپ کو مبارک ہو، تمام مومنین کو مبارک ہو۔ اور ہماری آپ سے گزارش بس اتنی ہی ہے کہ کبھی بھی ہے، کل بھی ہے۔ جی یقیناً پورے شعبان میں الحمدللہ مسلسل ولادتوں کا سلسلہ ہے، اور یہی ایک مہینہ ہے جس کے اندر کوئی شہادت نہیں ہے، صرف ولادتیں ہیں، اور خوشی کا مہینہ ہے۔ اور اہل بیت کے صدقے میں خدا ہم سب کی دعا کو، ہم سب کی سعی کو، ہم سب کے عمل کو، ہم سب کے سلام کو قبول فرمائے، اور آپ کی سعی اور کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ آپ دوسروں تک بھی اس پروگرام کو پہنچائیں اور اس نمبر کو ضرور شیئر کریں۔ میں دعا کرنا مولا میرے کو قبر آنا ہے، یہ موہر پہ قبر آنا ہے، میں سامنے بھی جانا ہے، اور قبر اور یہاں میں یہ موہر ملانا ہے، یہ موہر پہ انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ مولا آپ کو توفیق دے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو کربلا کی اور دیگر مقدسات کی زیارت۔ میرے بھائی کا بیٹا ہے مولا پورا پیسہ ہے، اور اب میری جاب ہو جائے، وہاں ڈاکٹری جاب، اور مولا یہ موہر بلانا قبلہ کی موہر پہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائے، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ کربلا اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں۔ لہٰذا
दुआ करें मेरी पुप्पो पे, आप पे पुप्पो के भी कब्र रहने में ईसा ज़रूर इंशाअल्लाह मौला आपको हर एक ज़ियारत फरमाए और ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए और आपको इंशाअल्लाह तमाम मुक़द्दसात की ज़ियारत नसीब। मेरे साथ रहना है। आमीन इलाही आमीन। खुदा हमारी सही और कोशिश को कबूल फरमाए। मैंने अर्ज़ किया कि चिराग इसलिए जलाए जा रहे हैं कि आफ़ताब बादलों में है। हमारी दुआ है खुदावंद आलम इस आफ़ताब इमामत के ज़हूर में ताजील करे ताकि फिर चिरागों की ज़रूरत न रहे, लोग उस नूर में हिदायत भी हासिल कर सकें और कमाल तक पहुँच सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज वल आफ़िया वन नस्र।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। हम्द अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। लानत है उनके कातिलों पर, उनके दुश्मनों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर, उनके मकाम को अपना मकाम समझने वालों पर और उनसे मुकाबला करने वालों पर। न जाने कौन कौन सी सिफ़ात जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुकाबले के ज़ुमरे में आती हैं, उन सब के हामिल अफराद पर लानत हो। अबदल आबिदीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व मा बअदा यौमिद्दीन। आप जिस तरीके से जानते हैं कि आज 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 1447 हिजरी कमरी है और 25 जनवरी 2026 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर की 36वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और ये 36वीं किस्त हमें याद दिलाती है कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को खुसूसन TV4 से, क्योंकि हमारा वास्ता है इस वक्त, तो हम TV4 पर बात कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 का दायरा कार बढ़ाएं, इसको घर घर में पहुंचाएं, हर घर में इसके पैगाम को पहुंचाएं। इस मकसद की खातिर इस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, खल्क किया गया है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। नाम रखा गया 14,000 स्पॉन्सर। 14,000 स्पॉन्सर यानी 14,000 मददगार, 14,000 डोनेटर, 14,000 चंदा देने वाले। मुराद ये है कि 14,000 अफराद को जमा किया जाए कि एक जिस तरीके कहा जाता है ना, एक अंदाज़ा इस एतबार से कि भाई कम अज़ कम 14,000 अफराद जमा किए जाएँ। हालांकि जिस किस्म का मिशन है इनमें 14,000 हो सकता है अफराद में से 14,000 सब ना देने वाले भी हो सकते हैं, कुछ देने वाले कुछ ना देने वाले भी हो सकते हैं, कुछ देने वाले ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डोनेशन एक नॉर्मल लेवल की हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में डोनेशन करें। बहरहाल प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर है और इसका दौरानिया हम रोज़ाना आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं। नाजिया आसिफ साहिबा लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? या अली मदद। और अस्सलाम वालेकुम या इमाम हुसैन पीर मौला अली मदद। इस वक्त आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में है और जिस प्रोग्राम में आपकी कॉल मिली है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। और इंशाल्लाह पहले आप मौला की बारगाह में सलाम पेश कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं। करबलाई मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रखिए, सर झुकाकर मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। मौला अब सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद का दिन है और इसकी मुबारकबादी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम इमाम हुसैन ज़माना, अस्सलाम वालेकुम इमाम सज्जाद। मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कौन से अल्फाज आज इस्तेमाल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं कि आज करबला मोहल्ला से मुझे कॉल आई है। मैं अपने जज्बात किसी के साथ बयान नहीं कर सकती। मौला मेरे दिल की हर आरज़ू पूरी करना। जो मुसलमान बहन भाई जहाँ जहाँ बीमार है, आज आपको अपने प्यारे भतीजे का वास्ता, शहजादा सज्जाद का वास्ता, मेरी हर परेशानी और तमाम मोमनों की तमाम परेशानियां दूर फरमा। और बीमार करबला के सदके जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, मेरे अपने 2 भाई बीमार हैं, सैयद अली रजा और सैयद फरहानुल हसन, अल्लाह पाक उन्हें भी मौला सज्जाद की आमद की खुशी के सदके में उनकी भी बीमारियां शिफा कर। मेरी माँ शफीक ज़ारा हैं, वो भी बीमार हैं और आज जो बीमार करबला हैं उनके सदके उनकी भी बीमारी शिफा करें। और दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी बीमार है, आज के सबके सब मोमनात को खुशियां नसीब हो, उनकी बीमारियां शिफा हो। और जिन्होंने काल मिला के दी, अल्लाह पाक उनका भी भला करे और वैसे ही खिदमत करते रहे। और हम गरीबों को
नादारों को उनके रोजे की ज़ियारत करवाने का शरफ देते रहे। इलाही और आप सबका भी भाइयों बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल मिलाई और मुझे मौला कॉल आपको में लेके सलामत ज़ियारत रखे करवा रहे और हैं। खैर आफियत से रहें। जी मैं बात कर सकता हूँ? जी जी आप बात ये करें, 14,000 मेरा स्पॉन्सर समझ प्रोग्राम नहीं में आ रहा आपकी कि मैं कॉल कैसे मिली हुई बात है। करूं। 14,000 स्पॉन्सर में आपकी कॉल मिली हुई है। स्पॉन्सर आपका समझ ही गई हैं कि हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप को घर घर पहुंचाएं। इस मकसद के लिए हमें आपकी हेल्प आपकी शामिल हाल हो जाए और आप भी इस चैनल की डोनेटर हो जाएं। तो क्या आप चाहेंगी कि आप स्पॉन्सर बने? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जरूर अल्लाहुम्मा चाहूंगी। सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम करके नाम ले दीजिए ताकि इसका सवाब आपको ज़्यादा मिल जाए। बिस्मिल्लाह। जी जी मेरा भाई सैयद अली रज़ा है। जी और अहले इमाम बैत के फुरदान घराने में का से किसी नाम एक का नाम लूंगी, ले मौला दीजिए। गाजी अब्बास का मैं नाम लूंगी। मौला क्योंकि गाजी मौला अब्बास बाकी भी लमदार सारे अलैहिस्सलाम। हमारे इमाम है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा अकीदा मौला अब्बास के साथ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मौला आपकी इस नज़र को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएँ और मौला गाजी अब्बास लमदार अलैहिस्सलाम जल्द करबलाए मौला आने का शरफ अता फरमाएँ आपको। और हमारी ख्वाहिश होगी ये जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपकी बात हो रही है ना, इस व्हाट्सएप नंबर को 14 मोमिनीन को और शेयर कीजिएगा ताकि वो भी प्रोग्राम के दरमियान कॉल कर सकें और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। प्रोग्राम का टाइम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के वक्त में 10 बजे से लेकर 12 बजे के दौरान है। 2 घंटे दौरानिए का ये प्रोग्राम है और ये 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम 15 शाबान की रात तक जारी हो सारी है। इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, सलाम भी पेश कर सकते हैं इंशाल्लाह। 14 मोमिनीन को ज़रूर शेयर करना है आपने जो कि कॉल कर सकें। ठीक है जी जी मैं अभी अपने ग्रुप में शेयर करती हूँ। मैं अभी तो नीचे सारा ग्रुप है हमारा, मैं उसकी मेंबर हूँ। मैं अभी उसमें करती हूँ सेंड। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। मौला आपको सलामत रखे। अगर आप टेलीविज़न देखें तो आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है टेलीविज़न की स्क्रीन पर, नाजिया आसिफ साहिबा लाहौर से, और मौला की जरी भी सामने नज़र आ रही है। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सलामत रहें। हाथ जोड़ के मेरा पैगाम दे, मौला मुझे बुलाए। इलाही आमीन, इलाही मौला मुझे बुलाए, बस आप इलाही दुआ आमीन। करें। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ पहुँच रही है। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जरी दिखाई जा रही है। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इलाही आमीन। सलामत रहें। कॉल करने का शुक्रिया। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। सलामत रहें। इंसान मुख्तलिफ मिजाज का हामिल है, कभी सही सालिम है, कभी बीमार है, कभी अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लग जाती है, कभी बुरी चीज़ भी बर्दाश्त हो जाया करती है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पर आकर इंसान के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की इम्तिहानों की कैफियतें हैं। इसमें किसी की कज खुल्की भी हो सकती है, किसी का इत्तफाकन धक्का लगा दे देना भी हो सकता है किसी की अच्छी बात से आप पे अच्छा असर पड़े, कोई रिक्कत की हालत में हो आप देखें तो आपकी आंखों से भी अश्क जारी हो जाए। मैं कैफियतें मुख्तलिफ बयान कर रहा हूँ क्यों ज़रलीश फ़ातिमा और ज़रलीश फ़ातिमा और आसिफ नकवी साहब, उनकी दुआ के लिए कहा गया है कि उनके लिए सेहत और आफ़ियत की दुआ की जाए और उनकी जो मुश्किलात हैं हल होने के लिए दुआ की जाए। खुदावंद मुताल उन सब की दुआएं कबूल फरमाए और उनकी मुश्किलात हल फरमाए। मौला आप सब पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। बहरहाल अयाम अनवार शाबानिया चल रहे हैं और अनवार शाबानिया में हमारे चौथे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद का दिन गुज़रा। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे वो इमाम हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ासियत ऐसी अता फ़रमाई है कि इबादत खुदावंदी से मशहूर हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम सब इबादत कर फरमाते हैं, इबादत की तरबियत देते हैं। मसाजिद इनके नामे नामी दाम गरामी कदर और इनके काविशों से आबाद हुई हैं। काबतुल्लाह की इबादत इन्होंने बताई है, लेकिन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के लिए ख़ासियत दुआएं और इबादत खुदावंदी है। यानी
ज़्यादा तर जो चीज़ उनकी शोहरत का सबब बनी है वो इबादत और मौला की दुआएं बनी हैं। अब मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आमद 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, इराक़ में जिस तरीके से मनाई जाती है, इसी उन्वान से हम बात करेंगे। तो बहरहाल मौला की आमद जो है वो हसन अली साहब कराची से हमारे साथ शरीक हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम तमाम मोमिनीन को विलादत बासादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए। जी। दिल को है ये सुकून के राजी खुदा हुआ, अब बेड़ियों में भी हूँ अगर मैं तो क्या हुआ, फिर यूं हुआ यजीद ने बिहार मान ली और शान से वो शाम का कह भी रहा हुआ, किसकी दुआएं जो मुकम्मल की गई, दुनिया की हर जबान में फिर तर्जुमा हुआ, जलते हुए ख़याम भी हैरान रह गए, सजदे में कौन है ये मुसलसल झुका हुआ, हर बार मिल रहे हैं मतालिब नए नए, वरना तो कौन पढ़ता है खुतबा पड़ा हुआ, आंखों में शामियों की निदामत के अक्ष थे, बीमार जा रहा था शिफा बांटता हुआ, दरबार के खतीब ने लोगों को खुश किया, राजी हुए इमाम नाराजी खुदा हुआ, दुनिया परस्त लोग कहाँ जान पाएंगे, खुद को अगर हुआ है तो क्या फायदा हुआ। बहुत दुआओं का तलबगार हूँ। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें और खैर आफियत से रहें। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और इंशाल्लाह ये आपका अपना प्रोग्राम है, आप पहले से स्पॉन्सर हैं। 14 मोमिनीन को आपने नंबर भी शेयर फरमाया है क्या? जी जी, मैं आगे कुछ मोमिनीन को मैं आगे भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ मोमिनीन को। हाँ बिल्कुल, ऐसे मोमिनीन, ऐसे 14 मोमिनीन को नंबर शेयर कीजिए जो कॉल भी कर सकें प्रोग्राम में इंशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। 15 शाबान की रात तक प्रोग्राम जारी है, 2 घंटे का प्रोग्राम है, रात 10 से 12 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इसमें आप कॉल कर सकते हैं और दोस्तों को भी कॉल करा सकते हैं। सलामत रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़। कॉल करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मौला के चाहने वाले अपनी मोहब्बतों के इजहार के लिए प्रोग्राम में कांटेक्ट करते हैं और ये उनकी मोहब्बत है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से निस्बत हासिल करने को प्रोग्राम की तरफ लेकर आती है। और बहरहाल मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मुतालिक काफ़ी सारे कलाम भी और काफ़ी सारी अहादीस भी मेरे ज़ेरे नज़र हैं और यकीनन मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जिनके लिए सलाम भी ऐसे किया जाता है, अस्सलामु अलैका या ज़ैनल आबिदीन,
اے عابدوں کی زینت آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا زین المتہجدین، اے وہ جو تہجد گزاروں کی زینت ہیں. السلام علیکم یا امام المتقین. وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں. السلام علیکم. سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں. شاید کال کٹ گئی ہے. جی وزیر علی مشہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. فرمائیے مولا محمد وال محمد کے صدقے میں مولا ہمارا کلیل عمل اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وال محمد وعجل فرجهم. بڑی نواز سے قبلہ مولا کو سلامت رکھیں. مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں. مولا سجاد علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مولا قبول فرمائیں. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں. سدا آباد رہیں. مولا کے سلام میں بھی جملے ایسے ہی ہیں. السلام علیکم یا درۃ الصالحین، اے وہ جو صالحین کے در ہیں، نگینے ہیں. السلام علیکم یا ولی المسلمین، اے مسلمانوں کے ولی آپ پر سلام ہو. السلام علیکم یا قرۃ عین الناظرین العارفین، سلام ہو آپ پر آنکھوں کی ٹھنڈک. کن کی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ جو دیکھنے والے ہیں، بصارت والے ہیں اور عرفان والے ہیں، صاحبان عرفان ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ پر سلام ہو. یہ ہیں ہمارے امام علی زین العابدین علیہ السلام. اور جس طریقے سے 4 کل گزرا ہے، اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ امام علی ابن الحسین علیہ السلام کا فرمان ہے، رحم اللہ العباس فلقت. اچھا نسبت اس لیے دے رہا ہوں اس حدیث کی کہ گزشتہ دن سے نسبت ہو جائے، کیونکہ گزشتہ دن مولا عباس علمدار علیہ السلام کا تھا. رحم اللہ العباس فلقت آثرا و ابلا و فدا اخاہ بنفسہ حتی قطعت یداہ فابدلہ اللہ عز وجل بہما جناحین یطیر بہما مع الملائکۃ فی الجنہ. سجاد علی صاحب جیکب آباد سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا علی مدد. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا علی پاک مدد. کیسے ہیں جناب؟ خیرافیت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے صاحب؟ آپ کی طبیعت صحیح؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو.
آپ کو بھی ولادت بسعادت منظر آپ بھی بہت بہت مبارک ہو. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی کال جس پروگرام میں ملی ہے نا، اس کا نام ہے 14,000 سپانسر. 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے. پاکستانی ٹائم رات 10 بجے سے 12 بجے کے دوران رات میں یہ لائیو ہوتا ہے. اس میں آپ کی کال ملی ہوئی ہے. تو ہمارا اس پروگرام کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ ایک تو آپ سلام مولا کو پیش کریں گے، دوسرا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں میڈیا گروپ کو وسعت دیں. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ شریک ہوں اور اس کے ڈونیٹر بن جائیں، سپانسر بن جائیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ اس کے ڈونیٹر بنیں؟ یہ ہمارا شرف، ہمارے لیے شرف کی بات ہے صاحب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا قبول فرمائے. آپ اپنی اس ڈونیشن کو کس معصوم علیہ السلام کے نام کریں گے؟ 14 معصوموں میں سے کسی کا نام لے دیں، اہل بیت کے گھرانے میں سے کسی کا نام لے دیجئے. امام زمانہ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہماری خواہش ہوگی کہ یہ جو واٹس ایپ نمبر جس پر آپ بات کر رہے ہیں نا، 14 مومنین میں اور بھی شیئر فرمائیے تاکہ اور مومنین بھی اس میں کال کر سکیں اور مولا کو سلام پیش کر سکیں. اس وقت آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے. کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، سر جھکا کے دل کی دھڑکنیں مولا کے حوالے کرنے کے نام سے سلام پیش کریں مولا کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی ابن الحسین واصحاب الحسین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا. السلام علیکم علی اکبر علی اصغر. السلام علیکم ابو الفضل عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں، آپ کے گھر کی جو مشکلات ہیں حل فرمائیں. جلد کربلائے مولا آنے کا شرف حاصل ہو. اچھا، عرض یہ تھی یہ 14 مومنین کو نمبر ضرور شیئر کرنا ہے آپ نے جو کال کر سکیں پروگرام میں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی کال کے بھی ہم منتظر رہیں گے. 15 شعبان کی رات تک یہ 2 گھنٹے کا پروگرام جاری ہے، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں. مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. کال کرنے کا شکریہ. مولا آپ پر رحمت برکتیں نازل فرمائے. فی امان اللہ. اوکے، اللہ حافظ. مولا کی امان میں. اللہ حافظ. اچھا، سلسلہ چل رہا تھا. دو ایسی ذوات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں جن کے 10 سائے مبارک جدا ہوئے اور اللہ نے انہیں ان کے بدلے جنت میں 2 پر عطا فرمائے ہیں. ایک جناب جعفر طیار مولا علی علیہ السلام کے بھائی ہیں. مولا علی علیہ السلام کے 3 اور بھائی تھے، ان میں سے ایک جعفر طیار ہیں جو حبشہ کی ہجرت میں دین کی تبلیغ کے سرگروہ بنے، لیڈر بنے. انہیں جعفر طیار علیہ السلام کہا جاتا ہے. جناب جعفر طیار علیہ السلام کے بازو جدا ہوئے، انہیں 2 پر عطا ہوئے. اور اسی طریقے سے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 پر عطا فرمائے. اس حدیث میں اسی سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مولا عباس علمدار علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ آزمائش ہوئے اور کامیاب ہوئے اور انہیں اپنی جان کو اپنے بھائی پر فدا کر دیا، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ اپنے بدن سے جدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے انہیں جنت میں 2 پر عطا فرمائے جن کے ذریعے سے وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طریقے سے جعفر علیہ السلام کے جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اللہ نے 2 پر قرار دیے تھے جنت میں، اور ٹھیک ہے، اور بتحقیق مولا عباس علمدار علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی منزلت رکھتے ہیں کہ جن پہ غیبتہ کھاتے ہیں تمام شہداء یوم قیامت کے دن تمام شہداء غیبتہ کھائیں گے. دیکھیں، ایک حسد ہوتی ہے، ایک تکبر ہوتا ہے، ایک حسد کے مقابلے میں آتی ہے غیبتہ. حسد ہوتی ہے کسی سے اس کا نیک مقام چھین جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد ہوتی ہے، جلنا. لیکن غیبتہ یہ ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھنا تو دل میں خواہش یہ پیدا ہونا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی اچھی صفت عطا فرما دے. یہ ہوتا ہے غیبتہ.
اور یہ حلال ہے، برا بھی نہیں ہے. لہذا تمام شہداء قیامت کے دن مولا عباس علمدار علیہ السلام کی یہ منزلت دیکھ کر غبطہ کریں گے. بتحقیق مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد پر تمام دنیا روشن ہو گئی اور یہ نور افق سے نکلا اور امیر المومنین علیہ السلام کے گھر تک آیا. اور اس طریقے سے مولا عباس علمدار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے. یہ حدیث مولا سجاد علیہ السلام سے تھی. اچھا، مولا امام سجاد علیہ السلام سے دوسری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، کیونکہ موضوع مولا عباس علمدار علیہ السلام کے بعد مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کا ہی ہے، تو ڈائریکٹ مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی متعلقہ احادیث میں آپ کی خدمت میں مولا ہی پیش کر رہا ہوں. من احب ان یصافحہ مئۃ الف نبی و اربعۃ و عشرون الف نبی فلیزر قبر ابی عبداللہ الحسین ابن علی فی النصف من شعبان فإن أرواح النبيين عليهم السلام يستأذنون الله في زيارته فيؤذن لهم منهم 5 أولي العزم من الرسل فقلنا من هم قال نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله قلنا له ما معنى أولي العزم قال بعثوا إلى الشرق الأرض وغربها جنها و انسها. مولا نے حدیث ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اسے ملائکہ اور 1,24,000 انبیاء مصافحہ کریں، اس کو ہاتھ ملائیں. انبیاء سے ہاتھ ملانا کوئی معمولی بات نہیں ہوا کرتا ہے. ملائکہ کا کہ دست بدست ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نے کہہ دیا کہ مصافحہ آپ کوئی کہے کہ کیا بڑا کہ اس میں کام ہے. ارمان حسین صاحب کراچی سے موجود ہیں ہمارے ساتھ، پھر ہم اپنی بات پہ آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علی مدد. مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک ہو. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ کی کال امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آن ایئر ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. اس پروگرام کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے، پاکستانی ٹائم رات 10 سے 12 کے دوران ہے. 15 شعبان کی رات تک یہ جاری رہے گا پروگرام انشاءاللہ. اس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی ایک تو زیارت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ 14,000 سپانسر سے آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ اس کا پروگرام کا مقصد یہ ہے. ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو وسعت دینا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں آپ ہمارے مددگار ہو جائیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ 14,000 سپانسر میں ایک ستارہ آپ بھی بن جائیں؟ جی بنا دیں ستارہ مجھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے ایک سپانسر ہونے کا، 14 معصوموں میں سے کسی ایک معصوم علیہ السلام کے نام یہ کر دیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر مزید بڑھ کر مل سکے. کوئی ایک نام لیں. کیا دیجئے پھر سے؟ یہ جو آپ نے 14,000 سپانسر میں سے ایک سپانسر ہونے کا اعلان کیا ہے، یہ اپنی نظر کو 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی ایک معصوم کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کو اس کا اجر مزید بڑھ کر مل سکے. اچھا ٹھیک. کوئی ایک نام لے دیجئے. امام علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور جس واٹس ایپ نمبر پر آپ بات کر رہے ہیں نا، 14 مومنین کو اور بھی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس پروگرام میں کال کر سکیں. اب آپ کی آواز مولا کی بارگاہ میں ہے. کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، سر جھکا کے. اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو سامنے ذریعہ امام حسین علیہ السلام دکھائی جا رہی ہے. مولا کو سلام پیش کیجئے. بسم اللہ. ویڈیو کال ہو سکتی ہے؟ آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو کال کریں گے تو آپ کو کنٹرول روم نظر آئے گا. وہاں پہ ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذریعے، کیونکہ آن ایئر ہے آپ کا پروگرام. آپ کر لیجئے، ویڈیو کال کر لیجئے. جی بسم اللہ. سلام پیش کیجئے مولا کو.
जी जी सलाम पढ़िए आप ठीक है, मौला। मैंने मौला कबूल फरमाए, सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको जल्द करबला आने की सआदत अता फरमाए। रात के इस पहर में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आपने सलाम पेश किया। मौला के जवाब सलाम में मौला अपनी ज़ियारत आपको नसीब फरमाए, आपकी मुश्किलात हल फरमाए, आपकी घर की जो परेशानियाँ हैं मौला हल फरमाए, शर शैतान व आदा से आपको मौला महफूज रखें। ढेर सारी दुआएं हैं आपके लिए, मौला आपको सलामत रखें। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे ताकि आप प्रोग्राम में तवस्सुल कर सकें। 14 मोमिनीन को नंबर ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी तवस्सुल करें और उनके तवस्सुल में भी आपका सवाब शामिल रहेगा इंशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखें। ओके, सलामत, मौला आपको सलामत रखें। 1,24,000 अंबिया आपको सलाम करें तो आपको चाहिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कीजिए। और फिर फरमाया तमाम अंबिया की रूहें अल्लाह ताला से 15 शाबान की रात में इजाज़त मांगती हैं कि हम ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाएं। अल्लाह ताला उन्हें इजाज़त देता है। इन अंबिया में उलुल आज़म भी होते हैं। किसी ने पूछा कि ये उलुल आज़म कौन कौन से हैं, तो बयान किया गया, फरमाया कि वो नूह अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं और ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेह इनमें शामिल हैं। किसी ने पूछा कि मौला ये उलुल आज़म होता क्या है। देखें हमारे और आपके लिए हमें भी भूल जाती हैं बातें। उलुल आज़म होता क्या है, फरमाया देखें कुछ अंबिया ऐसे थे जो अपनी ज़ात के लिए नबी थे, यानी उन्होंने अमल करना था, किसी दूसरे को कुछ कहना नहीं था मुँह से। कुछ थे अम्बिया ले नफ्से, यानी अपनी ज़ात के लिए अम्बिया थे। कुछ अम्बिया थे नबी ले गैरे, जो दूसरों तक पैगाम पहुँचाने के लिए थे। फिर कुछ थे रसूल जो अल्लाह ताला की सहीफ़े या किताबें लेकर आए, ये 313 रहे हैं। और कुछ एक शहर के लिए नबी थे, कुछ एक मुल्क के लिए नबी थे, कुछ एक बर्रे आज़म के लिए नबी रहे, कुछ पूरी दुनिया के लिए नबी रहे। अब ये उलुल आज़म वो नबी हैं जो पूरी दुनिया मशरिक़ से मगरिब तक यानी पूरी दुनिया के लिए नबी रहे हैं। ये 5 अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं। किसी ने पूछा ये उलुल आज़म क्या होता है, कहा कि जो मशरिक़ से मगरिब तक नबी हो, हर मखलूक के लिए नबी हो। कुछ अंबिया थे इंसानों के लिए थे, कुछ अंबिया थे जिन्नात के लिए थे, कुछ अंबिया ऐसे थे जो फ़कत और फ़कत हैवानों के लिए नबी थे। यानी अंबिया अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अंदाज में हर कौम को इस्लाह की ज़रूरत रही है, तो लिहाजा अल्लाह ने भेजे। ये जिन्नो इंसान यानी हर चीज़ के लिए नबी थे और मशरिक़ से मगरिब तक ये नबी थे। ये मेरे मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का दूसरा फरमान आपके हुजूर मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस आपके हुजूर तिलावत करने लगा हूँ। अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन अहब्ब अन यल्क़ल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वक़द तमहस अन्हु ज़ुनूबहु फलयतवल्ल अली इब्न हुसैन। मीज़ान हुसैन साहब मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आका। या अली मदद। वालेकुम मदद। आपकी आवाज़ करबलाई मोहल्ला में मौजूद है और आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 उर्दू के चैनल के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में ऑन एयर है। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम आपने सुना, इसका मकसद यही है, हम चाहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस TV को घर घर पहुंचाया जाए और इसमें आपको शरीक किया जाए। तो क्या आप चाहते हैं कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बन जाएं? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
मोहम्मद व आल मोहम्मद। बड़ी फ़राख दिली से मौला के बारगाह में आपने स्पॉन्सर का ऐलान किया। मौला आपके माल रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए। हम चाहते हैं आपको इसका फैज़ दुनिया आखिरत में मज़ीद बढ़कर मिले, इसलिए अपनी इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमीन अहले बैत के घराने में जो भी अफराद आपके जहन में आ रहे हैं, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम, जिनके भी नाम करना चाहें उनका नाम ले दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब मिले। कोई एक नाम ले दें। चौदह मासूमों में से कोई एक नाम ले दें। मौला अली, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मोहम्मद। ये हमारे नंबर को 14 मोमिनीन को आपने शेयर करना है ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। ये प्रोग्राम 15 शाबान की रात तक लाइव रहेगा और इसका वक्त रात में 10:30 से 12:30 के दौरान रहेगा। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रखिए, सर झुका के मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। मौला की ज़री सामने नज़र आ रही है। अगर आपने टेलीविज़न ऑन कर रखा है या किसी डिवाइस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 को देख रहे हैं, ज़री सामने है, मौला को सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको सलामत रखें, मौला आपकी मुश्किलात हल फरमाएँ और जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ अता फरमाएँ। आपके घर की जो मुश्किलात हैं मौला हल फरमाएँ। सलामत रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का, शुक्रिया और स्पॉन्सर होने का शुक्रिया। 14 मोमिनीन को ज़रूर नंबर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। हम करबला में शब में आपके लिए दुआ गो हैं। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, मौला की अमान में। नेक्स्ट भी आपकी कॉल के मुंतज़िर रहेंगे। सलामत रहें। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके हुज़ूर तिलावत की। फ़ल यतवल्ल अली इब्न हुसैन फ़इन्नहु कमा क़ाल अल्लाहु तआला सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद। अल्लाहु अकबर। उनके चेहरों के ऊपर अलामत लगी हुई होगी। वस्म कहते हैं अलामत को। सीमाहुम, उनकी अलामत जो होगी ना, फ़ी वुजूहिहिम, उनके चेहरों के ऊपर होगी, मिन अथरि सुजूद, सजदे के सबब से उनकी चेहरों पर अलामत बनी हुई होगी। और मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम वाक़ईन ऐसे ही थे कि रिवायात में मिलता है कि बहरहाल आंखें पानी से भर जाती हैं और रिवायत पढ़ते हुए कि मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम इतनी इबादत फरमाया करते थे कि सालाना 2-2 मरतबा जिस तरीके से ऊँट के घुटनों पर से बड़ी हुई खाल को जुदा किया जाता है, काटा जाता है, मेरे मौला के मकाम सजदा के ऊपर 7 मकाम सजदा हैं। पेशानी, 2 हथेलियाँ, 2 घुटने और 2 पाँव के अंगूठे, हम तो अपने अंगूठे कहेंगे, इबहाम कहे जाते हैं अरबी में। इनके ऊपर से बढ़ी हुई खाल को साल में 2-2 मरतबा कटाया जाता था। इतनी सजदे करने की सबब से इतनी ज़मीन पे ये खाल रहती थी, घुटने रहते थे मेरे मौला के, कि इन्हें जुदा किया जाता था। इसीलिए कहा सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरि सुजूद, उनके चेहरों पर अलामतें लगी होंगी सजदे के असर के वजह से। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि अल्लाह ताला को इस तरीके से देखे कि अल्लाह ताला उसे पसंद करता हो और उसके सारे गुनाह झड़ गए हों, उसे क्या करना चाहिए? फल यतवल्ले अली इब्न हुसैन, उसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मवद्दत की, मौला की विलायत को कबूल करना चाहिए, उनको दोस्त रखना चाहिए, उन्हें पसंद करना चाहिए। ये मौला की अहादीस हम आपके हुजूर जो पढ़ रहे हैं, मौला की बुजुर्गवारी पर दलालत हैं।
اور عن جابر بن یزید الجعفی قال ابو جعفر محمد بن علی الباقر، کہتے ہیں امام جعفر محمد، ابو جعفر کہا جاتا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد، یہ دو معصومین علیہ السلام کی کنیت ہے ابو جعفر، ایک امام محمد تقی علیہ السلام اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہاں پر مراد ابو جعفر محمد ابن علی الباقر، اس سے واضح ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان سے حدیث ہے۔ کہا ان ابی علی ابن الحسین، فرمایا بتحقیق میرے بابا علی ابن الحسین علیہ السلام، ما ذکر نعمت اللہ علیہ الا سجد، میرے مولا کے سامنے جب کبھی بھی کسی نعمت کا ذکر کیا گیا فوراً سجدہ فرماتے تھے۔ ولا قرأ آیۃ من کتاب اللہ عز وجل فیہا سجود الا سجد، جب بھی کوئی ایک آیت قرآنی ایسی تلاوت فرماتے جس میں سجدے کا ذکر ہوتا، میرے مولا فوراً سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ ولا دفع اللہ عز وجل عنہ سوءا یخشاہ او قید قائد الا سجد، میرے مولا سے جب بھی کوئی ایسی برائی دور ہوتی جس سے کوئی بھی ڈرتا ہو اور میرے جو خوف کا سبب ہو، او قید و قائد، یا کسی حملہ کرنے والے کا حملہ، کسی دھوکہ دینے والے کا دھوکہ ہوتا جو دور ہوتا میرے مولا سے، تو کیا فرماتے؟ الا سجد، میرے مولا سجدہ فرماتے تھے۔ ولا فرغ من صلاۃ مفروضۃ الا سجد، میرے مولا جب کبھی بھی نماز واجبات سے فراغت پاتے فوراً سجدہ فرماتے تھے۔ ولا وفق لإصلاح بین اثنین الا سجد، اور کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ دو کے درمیان اصلاح فرمائی ہو، دو لڑوں کے درمیان، دو جھگڑا کیے ہوئے افراد کے درمیان اصلاح فرماتے تھے، جیسے ہی ان کے درمیان صلح ہو جاتی فوراً میرے مولا سجدہ فرماتے تھے۔ وکان اثر السجود فی جمیع مواضع سجودہ
اور ان کے سجدے کرنے کی علامتیں ان کے تمام سجدے کرنے کے مقاموں پر ہوتے تھے. فَسُمِّيَ السَّجَّادُ لِذَلِكَ، اسی وجہ سے سجاد ان کا نام پڑ گیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسنین صاحب، محمد حسنین صاحب پنجاب سے موجود ہیں. السلام علیکم محمد حسنین صاحب. جی جی الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یا علی مدد. پیر مولا علی علیہ السلام مدد. مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کی آمد آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک، خیر مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک ہو اور تمام ناظرین کو بھی خیر مبارک ہو. آپ کی کال اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کے پروگرام 14,000 سپانسر میں آن ایئر ہے، اور مولا امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز موجود ہے. اس پروگرام کا مقصد یہ ہم چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کو گھر گھر پہنچائیں اور اسے وسعت دی جائے. تو اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کے وسعت دینے والوں میں شامل ہو جائیں. تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بھی سپانسر بنیں؟ جی. تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر بنیں؟ جی ضرور ضرور انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ اپنی اسی سپانسرشپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے چہاردہ معصومین علیہ السلام، شہدائے کربلا علیہ السلام میں سے کسی ایک کے نام کر دیجئے تاکہ آپ کے ثواب کو اللہ تعالیٰ مزید اجر عطا فرمائے. حضرت امام زین العابدین کا دن ہے تو ان کے نام پہ کر دیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا امام سجاد علیہ السلام آپ کو اجر خیر عطا فرمائیں اور مولا اپنی ولایت عطا فرمائیں آپ کو. بہت شکریہ. آپ یہ جس نمبر پر آپ بات کر رہے ہیں نا، 14 مومنین کو اور شیئر کرنا ہے، اور پروگرام کا ٹائم پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 12، انڈین ٹائم کے مطابق رات 10:30 سے 12:30 کے دوران ہے. 2 گھنٹے دورانیے کا پروگرام ہے، اور یہ 15 شعبان کی رات تک لائیو رہے گا. اس میں آپ نے بھی کال کرنی ہے. 14 مومنین کو اور بھی یہ نمبر شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں. اس وقت مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز ہے، کربلا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکا کے مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں. ان کے بیٹے مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد کی مبارکبادی بھی مولا کو پیش کیجیے. بسم اللہ. کھڑے ہو جائیے. السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کی مشکلات حل فرمائیں، جلد کربلائے مولا آنے کا شرف عطا فرمائیں. آپ کے گھر کی جو زحمات اور پریشانی ہے مولا انہیں حل فرمائیں، اور آپ کے مال رزق میں اضافہ فرمائیں. انشاءاللہ آپ کا جب جی چاہے کال کر سکتے ہیں. 2 گھنٹے کا پروگرام ہے، 15 شعبان کی رات تک 10 سے 12 تک جاری و ساری ہے. آپ کس شہر سے کال شریک ہوئے ہیں؟ جی جناب. آپ اپنے شہر کا نام بتا سکتے ہیں؟ میرے شہر کا نام توسا شریف، پنجاب، پاکستان. اچھا، توسا شریف سے ہیں. توسا شریف ڈیرہ غازی خان کے ساتھ سے. ماشاءاللہ. مولا قبول فرمائے. ڈیرہ غازی خان کے ساتھ سے. سلامت رہیں. مولا آپ کو خوش رکھیں، آباد رہیں. اور دوستوں کو بھی نمبر شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی پروگرام میں شریک ہو سکیں. مولا جی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. سلامت رہیں. کال کر پروگرام میں شرکت کا شکریہ. علیکم السلام. یا علی مدد. پیر مولا علیہ السلام. اللہ حافظ. مولا کی امان میں. مولا کی بارگاہ اور مولا کا توسل. تو میرے مولا کا سجاد نام ہونے کے لیے جو علتیں میرے مولا نے فرمائی وہ میں نے آپ کے حضور قال الامام سجاد علیہ السلام. مولا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ما من جرأت احب الی اللہ من جرأتین. کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں 2 گھونٹوں سے زیادہ، جرأ کہتے ہیں گھونٹ، 2 گھونٹوں سے زیادہ پسندیدہ کوئی گھونٹ نہیں ہے. وہ کون سے 2 گھونٹ ہیں؟ جرأت غیظ ردہا مومن بحلم. وہ گھونٹ جو مومن نے پیا ہو حلم کے ساتھ، جب اس کے اوپر کوئی غضبناک ہو. مومن کے اوپر کوئی غضبناک ہو اور مومن
गुस्सा पी जाए तो ये अल्लाह को बहुत पसंद है। और जुरअतो मुसीबतिन रद्दहा मुमिनुन बिसब्रिन, और ऐसी कोई मुसीबत जो मोमिन पर नाजिल हो और मोमिन उसका जवाब सब्र का घूंट पीने से दे, सब्र का घूंट पीने से दे। यानी गज़ब की हालत में गुस्से को पी जाना और गैज़ की हालत में पी जाना गुस्से को, और मुसीबत में सब्र को पी जा सब्र का घूंट पी जाना, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दो घूंट अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल प्रोग्राम का आखिरी वक्त, और आखिरी वक्त में 3 मिनट हमारे पास बाकी हैं। मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद, कायनात की बीमार करबला का भी क्या फैज़ आम है, तावीज़ हिफ्ज़ मोमिनों का उसका नाम है, मज़लूम करबला का वो कायम मकाम है, मज़लूमी इस पे ख़त्म है, गुरबत तमाम है, मुश्किल कुशाए खल्क़ व शह का यतीम है, फ़याज़ है सख़ी है रहीमो करीम है। मौला इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की आमद की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम सब मिलके मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुबारक पेश करते हैं। इन दोनों करीमों की बारगाह से तवस्सुल हासिल करके वक्त की हुज्जत खुदा अलैहिस्सलाम की बारगाह में भी हम तहनीयत व तबरीक पेश करते हैं। प्रोग्राम का आखिरी वक्त चल रहा है और आखिरी वक्त हर किसी पे आना है, लिहाजा आखिरी वक्त के लिए हमें मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को अपने लिए बचा कर रखना है। ये मवद्दत हमारे काम आएगी। मौत की हालत में सख्ती से बचने के लिए विलाय अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़रूरी है, तो विलायत को पहुंचाना भी इसी तरीके से ज़रूरी है। यही फ़रीज़ा हम अंजाम दे रहे हैं। हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ शरीक हो जाएं। देखें, हर कोई काम करता है, अब ये नहीं कहा जा सकता हर कोई कामिल है। हम जहाँ तक कर सकते हैं आपकी खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, आइए हमारे साथ मिल जाइए। और इस 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम को हमने ऐलान के तौर पर बनाया है ताकि आप इसके डोनेटर बन जाएं, स्पॉन्सर बन जाएं, आप भी इसमें अपनी वाजिबात शरइया देने वाले बन जाएं। QR कोड सामने लिखा नज़र आता है। प्रोग्राम के टाइम में आप इसे अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपकी व्हाट्सएप कॉल मिल जाएगी। प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं आप, या व्हाट्सएप नंबर 0096477299911424 को मोबाइल में सेव करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 से सेव कर लें। सर्च करेंगे व्हाट्सएप पर तो कॉल कर सकते हैं। किस वक्त कॉल करनी है? 2 घंटे का प्रोग्राम है। इराकी टाइम रात 8 से 10, पाकिस्तानी टाइम रात 10 से 12, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। मौला की बारगाह में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर सकते हैं, अकीदतों का इजहार कर सकते हैं, सलाम पेश कर सकते हैं, डोनेशन भेज सकते हैं। बहरहाल हम हस्बे तौफीक खिदमत कर सकते हैं दीन की। हर कोई हर जगह पर पूरा नहीं उतर सकता, लिहाजा हम पूरा उतरने की कोशिश करते हैं और कहेंगे कि आप भी पूरा उतरने की कोशिश कीजिए। जितना हो सकता है ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को फैलाएं, बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। इसी मुनासबत से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रौदे को घर घर पहुँचा रहे हैं। एक वक्त था कि मौला के ज़री के छोटे छोटे से फ़ोटो हम देखकर बड़े खुश हुआ करते थे, और अब भी खुश होते हैं। ये नहीं है कि वो खुशी की कैफियत ख़त्म हो गई है। हाँ, अब थोड़ा सा मज़ीद डिजिटल दौर आ गया, तस्वीरें मज़ीद खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट से रंगीन तस्वीरें आ गई हैं, और अब करबला को हम लाइव टेलीविज़न पर भी देख सकते हैं। पहले अब भी मुश्किलात हैं मज़हब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए। तो दुनिया ने इतने इतने सारे चैनल बनाए हैं। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि आप भी इस चैनल के अंदर शरीक कार हो जाइए और डोनेशन का ऐलान कीजिए, ताकि ये पैगाम मौला का रोज़ा 24 घंटे आपको ज़ियारत की जा सके, और भी मोमिनीन शिरकत करें, देखें, और इस प्रोग्राम के ज़रिए से घर घर मोमिनीन पर रहमतें बरसें, और मौलवीन में तवस्सुल करें, सलाम करें, मौला को सलाम करें। आपके दिल को ठंडक पहुँचेगी। हम तो खुश होते हैं हमारे मौला का कोई तज़किरा करे। हम तो चाहते हैं हर कोई मौला को अपना कहे। हमने छुपाया नहीं, कभी ढांप के नहीं रखा। आइए हुज्जत खुदा को याद करें, उनके ज़हूर की दुआ, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज।
آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔